بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبد الجبار, میرے ساتھ ہیں سائم خان. اور سائم کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, ویلکم بیک. مجھے تھوڑا سا پروسیس کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے کہ ہم واپس اپنی روٹین میں آ گئے, اور بہت شکریہ آپ سب کا. پورے رمضان آپ لوگوں نے بھرپور پیار دیا, ہمیں بہت محبت دی, اور اب ہم باخبر سویرا کے سلاٹ میں واپس آ گئے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ اب ہوا کرے گا 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک, اور ہم ڈیلی وہی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے. آپ کے فیڈ بیک ہم اپنی پروگرام ڈیزائن کیا کریں گے, لیکن فیڈ بیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت شکریہ آپ سب کا تینوں دن ہمیں بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے, ہمارے شوز کو لائک کرنے کے لیے. ہماری ٹیم نے بہت 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 محنت کر کے یہ شوز آپ کے لیے ڈیزائن کیے تھے تاکہ ہم آپ کی عید جو ہے وہ زبردستی کر دیں. تو آئی ہوپ, اور آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ہمارا شو ضرور پسند کیا ہوگا. تو بھائی اب کیونکہ کہتے ہیں نا بیک ٹو نارمل روٹین, سو ہم ذرا اپنے شو کی طرف بڑھتے ہیں. اور سب کچھ بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, ٹیم بدل گئی, کہتے ہیں نا بہت کچھ چینجز آ گئی, لیکن ہماری ٹیم کی پرفارمنس نہ بدلی. سائن پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے عیدی دی ہے, اور جو عیدی دی ہے ہمیں بڑوں کے لیے یہی عیدی ہوتی ہے میرے خیال سے, عید تو بچوں کی ہوتی ہے. تو جی 4 تبدیلیاں بھی قسمت نہ بدل پائیں. ہمیں لگ رہا تھا کہ جو 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں پلیئرز کی وہ کچھ اچھا, کچھ خوشائن نتیجہ نکلے گا اس کے بعد, لیکن نہیں نکلا. شکست کے بھنور میں پھنسی گرین شرٹس T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی ناکام رہی. نیوزی لینڈ نے دوسرے ون ڈے میں 84 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے, اور ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 292 رنز کا ہدف دیا. اب ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کے جو پلیئر ہیں شروع میں وہ بھی کوئی اتنا زبردست پرفارم نہیں کر رہے تھے, اور بڑی ارلی ہم نے ان کی 5 وکٹ نکال لی تھی, لیکن پھر میچل ہے آئے اور انہوں نے آ کر جو تباہ کن بیٹنگ کی ہے. 99 رنز کا اسکور انہوں نے جوڑ دیا, یعنی کہ سوچے 200 کچھ ان کا اسکور تھا جب ٹیم بھنور میں پھنسی ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی. اس کے بعد جو 99 رنز کر کے انہوں نے 300 تک اپنی ٹیم کا اسکور لے گئے. اور ان کو پتا آپ کو سائم, ہے کو ڈیبیو کیے ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے ہیں. نومبر میں ان کا ڈیبیو ہوا ہے. اس کے بعد آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں اگینسٹ پاکستان, اور پھر جب پاکستان کی باری آئی, وہ بتائیں ذرا. پاکستان کی باری آئی تو ہمارے 7 بیٹسمین ہمارے بیہائنڈ دا اسٹمپ جی وہ آؤٹ ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کی بیٹنگ اسٹائل کو, اگر ہم ایک ایک کر کے اپنی وکٹ دکھاتے جائیں تو بتاتے ہیں جی ہم کس کس طرح آؤٹ ہوئے. یہ آپ دیکھیں جی, عبداللہ شفیق جی سلپ پر آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد جی بابر آؤٹ ہوئے 1 رن بنا کر, وہ بھی چلے گئے. پھر تیسرے وکٹ ہے کس کی جناب, امام الحق, یہ بھی 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے. بڑی محنت کر رے تھے 6 مہینے سے. اس کے بعد سلمان 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کیچ لیا انہوں نے بھی. رضوان کس طرح آؤٹ ہوئے کہ آپ دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا شاٹ کھیلا تھا رضوان. اچھا جی, یہ اب طیب سے ہمیں امیدیں تھی, مگر طیب 13 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. فہیم بہرحال جمے رہے اپنی جگہ پر, یہ ہم کہہ سکتے ہیں 73 رنز انہوں نے جوڑے. مگر آپ سب کے آؤٹ ہونے کے آپ سٹائل چیک کریں. اس کے بعد یہ عاقف بالر ہیں, ظاہر ہم اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں بھی رکھ رہے تھے. پھر آ جاتے ہیں جناب فہیم 73 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. دونوں نے اچھی پارٹنرشپ بنائی تھی, فہیم اور نسیم نے بڑا سرپرائز کیا, 51 رنز بنائے, اور ٹیل اینڈرز پرفارم کر رہے ہیں. اور اچھا نسیم کیوں آئے, یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ نسیم تو پلینگ 11 میں تھے ہی نہیں, کیونکہ حارث راؤ جو ہیں وہ کنکشن کی وجہ سے جی وہ ریپلیس کر دیا گیا انہیں ڈیورنگ بیٹنگ, اور پھر آ کر ان کی جگہ نسیم شاہ نے کھیلا. تو یہ تمام تر صورتحال رہی. اور ہمارے جو کہتے ہیں نا اوپنرز ہیں, ہمارے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں, وہ نہیں پرفارم کر سکے, اور ٹیل اینڈرز نے آ کر کھیلا. تو بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو توصیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا ہماری ٹیم کی پرفارمنس, سینئرز کی پرفارمنس اگینسٹ نیوزی لینڈ کی, وہ ٹیم جسے ہم سی ٹیم کہیں تو غلط نہیں ہوگا, اس میں بڑے بڑے نام نہیں ہیں, لیکن ہماری شروع میں بالنگ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پہلے بالنگ کر رہے تھے. شروع میں تھوڑا ہم ٹف ٹائم دے رہے تھے, لیکن بعد میں کیا ہوا, ہے نے آ کر تباہی پھیر دی. آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکلا؟ دیکھیں ہاتھ سے تو گیم ہم جو ہے شروع میں تو بہت اچھا ہی کھیلتے ہیں, اور ہم نے پچھلے میچ میں بھی دیکھا کہ ہم نے ان کے بہت جلدی 2-3-4 پلیئر آؤٹ کر لیے تھے. اور اسی طرح نیکسٹ میچ میں بھی ابھی ریسنٹ جو ہوا ہے اس میں بھی ہم نے کیے.
تو یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے. میں اب ٹیم ویم پہ تو کیا ہی بات کرنے کی وہ ہے کہ بھائی ٹیم میں کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ تو جو ہے اپنی جگہ ہے. نسیم شاہ کو کیوں بٹھایا, ریسٹ دیا, کیا ہوا, یہ اب اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں. میچ پہ اگر میں بات کروں تو دیکھیے آپ لگ یہی رہا ہے کہ آپ جیسے ہی 20 اوور کراس کرتے ہیں اور 25 اوور جیسے ہوتے ہیں, آپ نے 3 آؤٹ کر لیا ان کے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جس طرح کی آپ نے بالنگ کی, ایک تو بالنگ ہی آپ نے ٹھیک نہیں کی, جس طرح کی پچ ہے پہلے آپ کیوں فیلڈنگ کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ پچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا موومنٹ ہمیں نظر آئے گی, تو اس لیے آپ فیلڈنگ کرتے ہیں. آپ کی بولنگ ساری پیچھے ہو رہی ہے اور جو ہے وہ آپ چوکے کھا رہے ہیں. نئی بال سے ہمارے بالر نہیں کھیل پا رہے, نئی ارلی جی ہاں بالکل نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لائن جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو, ٹھیک ہے رؤف نے ایک آگے گیند کیا, اس پہ آؤٹ مل گیا ان کو, لیگ پر ہوا یا جو بھی ملا انہیں, لیکن آپ پیچھے گیند کر رہے ہیں, جو آدمی بھی پیچھے کر رہا ہے. پھر باؤنڈری آپ دیکھیں کہ ان کی 60 اور 65 کی 2 سائڈ ایسی ہیں, پھر مطلب وہاں پہ رنز بہت بنتے ہیں, تو اس لحاظ سے 300 رنز وہاں پر چیز بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. پھر آپ اپنی اس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹنگ ایک چیز یہ بتائیے گا, سفیان نے اچھی بالنگ کرائی, 2 وکٹیں بھی لی, لیکن سفیان کو اتنے اوورز نہیں دیے گئے. یہ اسٹریٹجی پرابلم, جی یہ پرابلم پہلے سے آ رہا ہے, اور کیا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آپ کو, اور کوئی سننے والا اس بات کو نہیں ہے. ہم تو کہہ کے تھک گئے کہ آپ شاداب ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں شاداب کو آپ نے لیا ہے, غلط لیا صحیح لیا, یہ تو ڈیبیٹ بات کی بات ہے, لیکن آپ جو ایک ریپلیسمنٹ جو ساتھ ہونی چاہیے, ریپلیسمنٹ مین کے بینچ پہ باہر جو بیٹھا ہونا چاہیے, ایک پلیئر ہونا چاہیے. اس کو رو کے ہم لوگ وہ ہو گئے کہ بھائی ریپلیسمنٹ باہر ایک رکھو, تاکہ اب سفیان اچھی پرفارمنس دیتا ہے, آپ اس کو باہر کرتے ہیں. مطلب وہ ان چیزوں کو تو ہم الگ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ سارا جو ہو رہا ہے وہ دوستی یاریوں میں ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا توصیف صاحب, یہ کرکٹ جو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں محمد رضوان, وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنز بہت چیلنجنگ تھی نیوزی لینڈ کے اندر. یہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس کے ساتھ پاکستانی ٹیم ابھی تک اڈیپٹ ہی نہیں کر پا رہا نیوزی لینڈ کے اندر؟ غلط ہے یہ تو باتیں کرنے کی. ایک تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ یار ان کی انگلش تو بند کراؤ یار, ہمیں بھی نہیں, ان کو خود ہی بولتے ہیں, خود ہی سمجھ آتی ہے ان کو. بھائی یہ چھوڑو, ایک آدمی ساتھ بٹھا کے ہم لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. کنڈیشن از اوکے, کنڈیشن سمجھ آتی ہے. کنڈیشن کا تو پہلے بھی یہی تھا کہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے. آپ نے کنڈیشن سے فائدہ اٹھا لیا نا, آپ نے 3-4 ان کے اوپر سے آؤٹ کر دیا, کنڈیشن سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے. اب کتنا چاہیے آپ کو, کیا وہاں پہ میرا خیال ہے آپ وہیں پہ ریزیڈنس اپنا لے لیں, وہاں پہ پھر پریکٹس کریں ان جگہوں پہ جا کے. تو بے فضول کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں. کنڈیشن ہاں ہوتی ہے کنڈیشن میں پرابلم, لیکن آپ ایڈجسٹ بھی تو ہوتے ہیں نا یار. آپ کس طرح, آپ 3 انہوں نے گیندیں اچھی کی, سامنے گیند کی, آپ نے ان کو جو ہے 300 کے قریب رنز کرا دیے, انہوں نے آگے بولنگ کی, آپ سلپیں مار کے آ گئے. اب اس میں کنڈیشن کا کیا ہے, آپ چھوڑ کے کھیلتے بھائی, لیکن ان کی بولنگ اتنی اچھی تھی. لائن ہمارے 7 بیٹرز ہمارے بیہائنڈ دا سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں. جہاں بال نی سے اوپر آتی ہے ہمارے پلیئرز نہیں کھیل پاتے. اور رضوان کی تو میں الگ سے بات کروں گی کہ کیپٹنز کس طرح کے شاٹ کھیل رہے تھے. مجھے ان کے جو کھیلنے کا انداز ہے وہ نہیں سمجھ آیا, جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں. آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ فلیٹ پچز کے پلیئر ہیں, یہ فلیٹ پچ پہ کھیلتے ہیں, اور ظاہر ہے ابھی ان کو ان پچوں پہ پھر وہی کنڈیشن کی بات یہ کرتے ہیں, ان پچوں پہ کس طرح کھیلنا ہے یہ تو ان کو خود پتہ چل جانا چاہیے. 1-2 میچ کے بعد, ہم لوگ سائیڈ میچ کھیلتے تھے, اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں پر بھائی اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. آپ جو ہے وہ جس طرح کی آپ شاٹیں کھیل رہے ہو, ایٹ لیسٹ کم از کم 50 اوور بھی آپ پورے نہیں کھیل پا رہے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ تو 20 بھی پورے نہیں کھیل پا رہے تھے, ہم نے یہ دیکھا ہے. تو آئی مین شارٹیج چوز کرنے پڑتے ہیں, ان جگہوں پہ چوز کرنے پڑتے ہیں. آسٹریلیا جیسی جگہ, ان جگہوں پہ آپ کا گیند ہائٹ پہ آتا ہے, وہ آپ کس طرح کھیلنا ہے یار. اب اتنا کھیلنے کے بعد اگر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کنڈیشن کو رو کہ جی ہم ایسا ہے ایسا ایسا, یہ فضول ہے. پھر دوسری بات, آپ کا ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اس میں آپ گراس کٹوا دیتے ہیں, آپ کچھ وہاں نہ موومنٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. یہ بڑے پلیئر ہیں سارے جتنے وہاں پہ, وہ جا کے 100 کرتے ہیں سارے. تو یہ تو سنبھالنے کی بہت مطلب مشکل حالات ہیں.
सही कंडीशंस में आप इन्हें खिलाएं, फिर जाके रोना गाना वहां ना करें भाई कि ऐसा होता है। हम भी खेले हैं वहां पे, हमने भी देखा। मैं कोई 3 घंटे 4 घंटे खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैंने रन कोई नहीं बनाया मगर खड़ा रहा, मुझे अंदाजा नहीं क्योंकि मैं तो 11वां प्लेयर था। तो मतलब कहने का ये कि आप कंडीशन करो ना। अब क्या क्या बातों को हम इनके कहें भाई यार, बात ये है। तो लेकिन जो ये बताएगा कि नसीम और फहीम की जो शराकतदारी थी वो हमें बड़ी मजबूत नजर आई, उस हवाले से बताइएगा जरा, नसीम और फहीम की फॉर्म पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इज्जत रख ली उन्होंने, सच्ची बात है। जिस तरह आउट हो गए थे, आप 100 के अंदर या 110-20 में आपने आ जाना था, आप 200 के करीब करके पड़ी। कंकैशन जो एक रूल्स है उसके तहत आप उनको लेके आए, और वो जब ही होता है जबकि आपके सर पे लगे बॉल और या नेक के ऊपर लगे तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और रिप्लेसमेंट भी वो कर सकते हैं आप जैसा प्लेयर है, मतलब स्पिनर अगर है उसको उस तरह हुई तो स्पिनर आएगा, फास्ट बॉलर हुआ तो फास्ट बॉलर आएगा। तो इसीलिए रऊफ की जगह इनको रखा, बहुत ही उम्दा बैटिंग की। अब फहीम की बात करें, अब ये चौड़े होके कहेंगे देखें जी हमने फहीम को लिया था, तो भाई फहीम को खिला क्यों नहीं रहे पूरा? ठीक है, उसने किया अप्रिशिएट, मगर क्यों नहीं खिला रहे थे? आपने पूरा चैंपियंस ट्रॉफी उसको बाहर बिठा के रखा, क्यों बिठा के रखा? आप पे प्रेशर आ गया जी, कहता है मीडिया भी कहता है, एक्स प्लेयर भी कहते हैं, सब बोलते हैं या आप अपना तो काम ठीक से करो ना। आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो भाई इसी तरह चलेगा आपका काम। वैसे क्यों फहीम को बाहर बिठा के रखा तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह होती? डर गए। पिछले मैच में भी यही था कि यार कहीं इसको कुछ हो गया तो हमारी बदनामी। और भाई डर किस बात कर रहे हो? आपने गलत टीम खिलाई, एक बॉलर कम खिलाया पिछले मैच में, इस दफा आपने खिलाया, ठीक है उसको रन पड़े जरूर है, उसने बॉलिंग तो की है ना, तो खिलाओगे नहीं जब तक तो क्या 7 लिए फिरते रहोगे यार? इस तरह नहीं होता। आप यही एक वजह है, प्रेशर में आप नहीं खिला रहे हैं। आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर तो है ना, कर दिए ना आपके लिए रन उसने। लेकिन अब आप ये कहेंगे तौसीफ साहब, क्या कंडीशंस चेंज हो गई? जब नसीम और फहीम खेल रहे थे तो क्या पिच डिफरेंट बिहेव करने लगी? हुआ क्या? इन्होंने कैसे रन बना लिए? और जो हमारे जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, रिजवान और बाबर की मैं बात कर रही हूँ, इमाम उल हक कहते हैं जी मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। कहाँ है वो प्रैक्टिस? क्या डिफरेंट बिहेव कर रही थी बाद में पिच? नहीं, मेरा ख्याल देखें कोई डिफरेंट है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बैटिंग कर लेते ना, कर लेते पहले बैटिंग करते तो आपका और हशर पूरा हो जाना था मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए कि गेंद में मूवमेंट भी काफी थी, आपने खराब बॉलिंग की तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई ना आपको। आप यही कर रहे हैं। अच्छा, बैटिंग का जहां तक आपने कहा, आपके ऊपर से रन नहीं होंगे तो आप इतने चेस करने, ये तो बड़ी, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अटैकिंग, देखिए अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है, यही होती है ना कि आप जो अच्छी बॉल है उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। जो बैट बॉल मिलेगा आप उसे कट मारें, और यही एक चीज है। बॉलर होते हुए मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मगर आप जब ऊपर से 3 आपके 9 रन पे आउट हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है टीम का संभालना। बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। और जाहिर है ये तमाम तर मामलात हैं। और एक सवाल जो मेरा जहन में था, मैं पूछना चाहती थी, इस मैच में जो हमारे कैप्टन ने जो उनकी जो क़यादत है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और वो आए भी नहीं पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने देखा कि उस तरह उन्होंने कोई बात भी नहीं की। चले जी, अब क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार क्या है। आप HBL PSL सीजन 10 की बात कर रही हैं? यस, सीजन 10 की मैं बात कर रही हूँ। और हम भाई हमारी टीमें हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। तो कुछ नया हुआ है इससे रिलेटेड? जी, और नया जो हुआ है वो ये है कि एंथम रिलीज किया गया है। और क्या फुल ऑफ पावर एनर्जेटिक एंथम था, एक दफा सुन के ना गूज बम्स आ जाते हैं। सिंगर है जी हमारे पास इब्रारुल हक, जो कि पहली दफा PSL के अंदर अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं। इसके अलावा नताशा बेग है। नहीं, इब्रारुल हक इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इब्रारुल हक, यस। अली जफर है हमारे रॉक स्टार, और साथ में नताशा बेग है। ये तीनों सिंगर्स जो हैं अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। और क्या कमाल विजुअल्स, क्या कमाल एनर्जी थी। आउटस्टैंडिंग एंथम। नया PSL का सीजन आने को तैयार है। 11 अप्रैल से बाकायदा मैचेस शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगे। और PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और सोचें कि अब दुनिया भर से क्रिकेटर जो है वो आकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बड़े बड़े हमारे जबरदस्त सिंगर्स ने इसमें परफॉर्म किया है, और मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा। आई थिंक विद टाइम जैसे जैसे मैच होंगे और ये सॉन्ग, इसकी बीट जब हम सुनते जाएंगे तो यकीनन ये हमारे साथ ही विल कैच इट हम विल कैच अप विद इट। और तलहा अंजुम की तो हमने बात की। तलहा अंजुम ने जो अपने रैप का जादू और जो बीच में तड़का लगाया है रैप के साथ PSL एंथम के अंदर,
It was very amazing and very unique actually for a PSL anthem, to be honest. اچھا سائم، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو بھی PSL کا سانگ آتا ہے اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اوپینین ہوتی ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کسی کو نہیں لگ رہا ہوتا، اور لیٹر آن سب بھول جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا وہی سب سے زیادہ پھر وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹائم جیسے جیسے میچز چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسٹیڈیمز میں، ہم لوگ آپ کو خبریں بتا رہے ہوتے ہیں، تو جو بیٹ چل رہی ہوتی ہے پیچھے وہ ٹائم وہ ہمارے زبان پہ چڑھ جاتی ہے اور پھر ہم وہی گنگنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیسے جو لوگ بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں جیسے بھی اس کو دیکھتے ہیں. بٹ PSL کی سنگر، ون آف دا سنگرز آف دا اینتھم، نتاشا بیگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ نتاشا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. نتاشا یہ بتائیے گا کہ ہاؤ واز دا اوور آل ایکسپیرینس؟ PSL شروع ہونے جا رہا ہے، آپ یو آر ون آف دا سنگرز، کیسا تھا سارا ایکسپیرینس؟ ہاؤ واز دا پروڈکشن؟ ذرا تھوڑا بتائیے گا ہمیں. ہیلو، وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. Well, the experience was amazing. I hope you guys can hear me. Hello? Yes, we can. ہاں. So the performance was amazing. Obviously, مطلب PSL جو ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا ہمارا ایک ایونٹ ہے کرکٹ کا، تو اس میں جو ہے اینتھم کا سب کو انتظار ہوتا ہے اور پورے عوام کو اس چیز کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ کون کون آرٹسٹ ہوں گے. تو جب یہ اس سال جب یہ میرے پاس آیا تو میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ ایک مائل اسٹون ہے. اور میرے لیے اسپیشلی علی ظفر کی طرف سے آیا تھا، علی ظفر کی چوائس تھی ہے، اور اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم فار بلیونگ ان می. اینڈ دین دا تھنگز دیٹ آئی ایکسپیرینس، مطلب پروڈکشن سے لے کے آڈیو پروڈکشن سے لے کے ویڈیو پروڈکشن تک، وہ سارا جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت کمال کا تھا، بہت گرینڈ تھا. تو مجھے تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ ایکسپیرینس آپ کے لیے بڑا زبردست تھا، بہت گرینڈ تھا، اور جو آپ نے تیاریاں کی تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ PSL اب کتنا بڑا برانڈ بن گیا ہے. تو ابھی تک جو فیڈ بیک آ رہا ہے نتاشا وہ کیسا؟ میں کہتی ہوں ابھی تو مزید فیڈ بیک آئے گا، جیسے جیسے گانا لوگوں کو اور لوگ سنیں گے وہ زیادہ اس میں کہتے ہیں نا انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل. تو مجھے ابھی تک تو مطلب جو فیڈ بیک ہے وہ تو اچھا ہی آ رہا ہے اوبیسلی، اور ایک ہم جو PSL ہے نا اس سے عوام جو ہے بہت ایموشنلی جڑی ہوئی ہے. تو وہ جو ہے مطلب آپ کو پھر بہت رینجز آف کامنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ایوری ایئر. اٹس ناٹ لائک کہ ہر سال کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب عوام کے ریئیکشن وائز وہ مکسڈ سیم ہوتے ہیں، بٹ موسٹ آف دیم آر نائس. اور مجھے لگتا ہے کہ PSL کا کوئی بھی گانا ہو وہ چلتا اتنا ہے ٹی وی پر یا مطلب گراؤنڈ میں کہ وہ ہمارے نا یاد کا حصہ بن جاتا ہے. اور فار می ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہی ہوا ہے اور ہمیشہ اچھا ہی ہوا ہے PSL میں. اور اسی طرح اس سال بھی جو ہے جب میں بھی ریکارڈنگ کے لیے بوتھ میں گئی تھی، جب پہنچ گئی وہاں پہ، تو گانا سنتے ہی مجھے ہوا تھا کہ اٹس ویری پمپڈ اپ اینڈ ویری ڈانسی سانگ، کہ مطلب ایون مجھے خود ریکارڈ کرتے ہوئے مجھ سے ڈانس نہیں رکا جا رہا تھا. وہ ایسا گانا، تو آئی ایم شیور کہ عوام بھی مجبور ہو جائے گی ڈانس کرنے میں. تو نتاشا آپ نے اب علی ظفر ہمارے راک اسٹار ہیں، اس کے بعد ابرار الحق کی بات کی جائے، سینئر گلوکار ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کیسا لگا آپ ان کے ساتھ کام کر کے؟ آلسو اب تھوڑا سا یونرا بھی آپ نے چینج کیا، جہاں ہم دیکھتے ہیں شکوہ جواب شکوہ، پھر وہاں پہ اب دوسری طرف آپ بتا رہی ہیں ویری ہائپڈ اپ سانگ، ویری ڈانسی سانگ. اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کہ ہاؤ واز اٹ فار یو؟ آئی تھنک میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے یہ کہ مجھے علی ظفر اور ابرار الحق کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے لیجنڈز ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہیں کو دیکھ کے میوزک میں آئے ہیں، تو بہت ہی بڑی بات ہے میرے لیے. اس وقت سیٹ پر بھی مجھے سمجھ میں مطلب یہ بات ریئلائز کر کے بہت مجھے اچھا فیل ہو رہا تھا. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہاں جانرا چینج، مجھے لگتا ہے جب اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ کو ایز اے وائس سوچنا ہوتا ہے رادر دین ایز اے جانرا، کیونکہ جانرا تو میرا کہیں نہیں گیا، وہ تو میں خود کر ہی رہی ہوں لائیو بھی اور اپنے میوزک کے تھرو ہی. بٹ اس طرح کے پروجیکٹ میں جو ہے نا وہ کسی مطلب حصہ ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آئی تھنک ان سچ پروجیکٹس آپ زیادہ تر عوام کی نرو کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں رادر دین خود کی اسپیشلٹی کے بارے میں. اور جہاں تک اس گانے کا سوال ہے، علی ظفر کی پوری کوشش تھی کہ میرا ویسا ہی حصہ ہو جیسی میں جانی جاتی ہوں، لائک اسٹیج پہ جیسی جانی جاتی ہوں کہ ویری پاورفل اور اس طرح. تو مجھے یاد ہے کہ ریکارڈنگ میں بھی انہوں نے مجھ سے وہی چیزیں کروائی ہیں جہاں پہ میری پاور دکھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز اے گڈ چوائس. نتاشا آپ کرکٹ فین ہیں، کرکٹ دیکھتی ہیں آپ؟
जी मैं बिल्कुल क्रिकेट देखती हूँ और मैं एक टाइम पे अंडर-19 क्रिकेट खुद खेल भी चुकी हूँ, कराची रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो या अब मैं आपसे पूछ लूं आपकी फेवरेट टीम। हाँ बोले, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम PSL की। हाँ वैसे तो देखिए मैं बड़ा डिप्लोमेटिक इसका जवाब दूंगी, सारी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन अगर इफ समवन हैज टू चूज मी लाइक मेक मी चूज, तो आई वुड से अब ज़ल्मी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मुझे बड़ा हाँ अच्छा लगता है कि मतलब जिस तरह एक तो टीम भी मुझे बहुत पसंद, ऊपर से जो अक्सर जो है ना मैंने देखा है जो ज़ल्मी के भी जो गाने आ रहे होते हैं वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब दिल से बनाते हैं चीजें, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक ज़ल्मी। परफेक्ट। और नताशा अगर आप कुछ गुनगुना सकती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए तो इट वुड बी लवली, कुछ बोल एंथम के इसी सॉन्ग से। जी हाँ। जी इसी सॉन्ग के तो कोरस ही गा देते हैं। अल्लाह का मुझे याद हो कि रिकॉर्ड करके डायरेक्ट यूज किया है, बट द कोरस इज दमादम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दमादम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। Very nice, lovely. Thank you very much, Natasha. I'm so surprised कि अंडर-19 में खेल भी चुकी हैं हाँ जी, Natasha. So very हमारी apt वाइब choice देखो, हमारा फ्लेक्स देखो. I'm very surprised and it's a very good thing कि it's a very vibey and very hyped up song. And also आजकल जो लिंगो चल रही है, जो जेनजी लिंगो है, उसके अंदर ये गाना जो है वो बनाया मेरा फ्लेक्स देखो, मेरा फ्लेक्स देखो, मेरी वाइब देखो. Very nice. चलें जी. पहले क्या था वो जो उन्होंने कहा था मेरा ग्रूव, हाँ जी, वो जो नसीबो लाल जी ने गाया था, नसीबो लाल वाला। तो भाई अब लैंग्वेज बहुत इवॉल्व हो रही है तो इसी वजह से गाने भी जो है वैसे ही बन रहे हैं। तो हम ब्रेक लेते हैं जल्दी से और फिर वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और साइम जी बहुत सारे लोगों की ना बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो ईद की 3 छुट्टियां, उसके बाद भी लोगों ने कहा चलो अब ये 2 दिन क्या हम ऑफिस जाएं, तो फिर अब उनका लंबा वीकेंड है। बिल्कुल तो अब वो सैरो तफरी के लिए निकले। बिल्कुल निकले सैरो तफरी के लिए और उन्होंने रुख किया है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ और मकबूल सियाहती मकामात का, और जहां पर ईद के 2 और दूसरे और तीसरे दिन तो इंतहाई रश रहा। 51,000 सयाहों में से सबसे ज्यादा वादी नारान में 28,000 सयाहों ने रुख किया। उसके बाद जी तर्जमान महकमा सियाहत के मुताबिक पहले दिन ईद के 10,000 से जायद सयाहों की आमद रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद वादी नारान में सबसे ज्यादा तकरीबन 11,000, गलियात में 8,000, वादी कुमराट में 11,000 सयाहों ने रुख किया। और इसी तरह ईद के दोनों दिनों में वादी नारान में 28,112 और गलियात में 17,000 सयाह आए। हाँ, जब भी मैं कहूँ कराची से लोग कहाँ गायब हो गए? कराची से गायब, लाहौर से गायब, इस्लामाबाद से गायब, सब लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए जो है वो नॉर्दर्न एरियाज पर उन्होंने रुख किया। तो चले हम इस पे फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस पे बात करने के लिए कि क्या ऐसी अट्रैक्शन है कि वजह से लोग गए, और इट इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है कि हमारे सयाहती मकामात इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं, फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। मुझे हमेशा इस चीज़ को मैं बहुत मैं कॉन्शियस रहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर आप जा रहे हैं, आप अपने नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सियाहती मकामात पर आप जा रहे हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक गंदगी ना फैलाएं वहाँ जाकर, खुदारा प्लास्टिक ना फेंकें वहाँ पर, प्लास्टिक की बॉटल्स ना फेंकें, शॉपिंग बैग्स ना वहाँ पर फेंकें, एंजॉय करें और उन जगहों को कंजर्व करें, उन जगहों को वैसा ही हसीन और वैसा ही खूबसूरत छोड़ के आएँ दूसरे लोगों के लिए कि आपके बाद जिन लोगों ने विजिट करना है। वाटरफॉल्स पे आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वहाँ पर ही खाते हैं, वहीं पर ही फेंक के आ जाते हैं। बहुत अफसोस होता है इस चीज़ को देख के और बहुत दुख भी होता है। ये मुल्क हमारा है, ये नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, सब शहर हमारे हैं और इन सबको साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी और हम महज़ब शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। कितनी बुरी बात है ना कि इतने प्यारे वहाँ के लोग भी इतने प्यारे हैं ना, अगर आप वहाँ जाएं, इतने मेहमान नवाज हैं, आप उनके इलाकों में जाते हैं और आप भी अपना कल्चर लेके जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप भी बताएं कि जी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका जैसे आप इस्तकबाल कर रहे हैं, तो हम भी आपके इलाके को उतना ही साफ सुथरा छोड़ के आएंगे। चलें जी, तो ईद के दिनों में सयाहती मकामात पर हम देख रहे हैं सयाहों की भरमार रही, और क्या हुआ इसी पर बात कर लेते हैं। मुशीर सयाहत जाहिद चंद ज़ेब साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, बड़ा नंबर हमारे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा तादाद में सयाह आए हैं और मुख्तलिफ मकामात के ये नंबर्स हैं, तो इसकी वजूहात क्या रही, इतना रश क्यों रहा,
اور کیا اس نمبر سے بھی ایکسیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو عید کی کنٹینیوٹی چل ہی رہی ہے ٹل دا ویکینڈ. بہت شکریہ جی ایئر بھائی کا اور آپ کو مجھے لینے کا. تو ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ جو ہمارے اس 3 دنوں کے اندر جو تقریباً 22 سے 24 ہزار گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں, تقریباً 90,000 کے قریب جو ان سے سیاح ہمارے ان مقامات پر, مختلف مقامات پر جو ہیں آئے. اس کی مین ریزن آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل ٹریول کرنا, تو وہ اپنے جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے نادرن ایریا ہیں تو ان کی طرف کا رخ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے, اور اس دفعہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہو کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن الحمدللہ 3 دنوں کے اندر, کیونکہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشن تھی تمام ڈی سی تمام ڈی پی اوز کو کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن میں اور تمام سیاح کو آپ نے تنگ نہیں کرنا کسی جگہ پہ بھی. تو آپ نے دیکھا یہ 3 دنوں کے اندر ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں لوگ انٹر ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی مزید بہتر ہوگا جی. سیزن تو ابھی شروع ہوا ہے جی. زاہد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کیا میئرز لیے گئے تھے, اینڈ آلسو سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ دیکھیے جی, سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, سیکورٹی کے لیے تو ہم نے تمام ڈی پی اوز کو جو ان سے ہدایت جاری کر دی تھی, کیونکہ عید کے سیزن سے پہلے ہی کہ اس میں پھر اس کے ساتھ ہی ہماری ٹورزم پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ تمام چیزوں کو کور کر رہی تھی ساتھ میں. تو الحمدللہ جہاں تک بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاح کے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا حادثہ یا کوئی چیز ایسی رونما نہیں ہوئی, لیکن جہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی چیز ایسی آئی بھی ہے تو ہماری ٹورزم پولیس نے بڑا ساتھ دیا ہے, اور وہ ان میں کافی جو ایک آدھا جو حادثہ ہوا تو اس میں انہوں نے کافی فیسیلیٹیٹ کر کے تو ان لوگوں کو ہاسپٹل تک پہنچایا ہے جی. اچھا, تو زاہد صاحب یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے خاص طور پہ علاقے ہیں جہاں پر سیاح زیادہ پہنچے, تاکہ آئیڈیا ہو کہ لوگوں کی پریفرنس کیا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہمارا ناران ہے, کاغان ہے, گلیات ہے, چترال ہے, شگراں ہے, مانسرہ ہے, گرم چشمہ ہے, مالم جبہ ہے, اور آپ کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مقامات ہیں یہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد جو آتی ہے. پھر ابھی آپ کو پتا ہے کہ سنو کا سیزن گزرا ہوا ہے, تو جو ہمارا بٹا کنڈی ہے یا ہمارا آگے اس سے بابو سر ٹاپ ہے تو وہاں کو بھی ہم ابھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑے گلیشیئر ہیں وہاں پہ, تو اس کو اتنی جلدی ریموو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہماری ابھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہیوی مشینری جون سی ہے اس پہ کام کر رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم اپریل کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس کو بھی ان دونوں جگہوں کو, اس پلیس کو بھی انشاءاللہ. اور زاہد صاحب ٹورزم پولیس کے حوالے سے بھی بتائے گا, جو ٹورزم پولیس اہلکار تھے وہ 3 دن ہمیں ڈیوٹی پر معمور نظر آئے عید کے 3 دن, تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں یہ تو عید سے پہلے ہی ہم نے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹورزم پولیس کے پاس اپنے بائکس ہیں, ہمارا اپنا سسٹم ایک چل رہا ہے ان کے ساتھ. پھر ہماری ان کے ساتھ 1422 جو ہیلپ لائن ہے جہاں پہ کمپلینز آتی ہیں یا کوئی رش ہوتا ہے تو وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں, تو ہماری یہ پولیس وہاں پہ جا کے رستے کو کھولتی بھی ہے, اور کوئی اگر چھوٹا موٹا کوئی ایسی چیز آتی ہے ٹورسٹ کے لیے تو اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے جی. تو آپ کے سامنے ہی رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ کافی بہتر رہا جی ان 3 دنوں کے اندر. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد صاحب. کیا بات ہے, باٹا کنڈی خوبصورت heaven on earth. Yes, I love باٹا کنڈی. Then بابو سر ٹاپ, بس پھر then again وہی ریکویسٹ ہے کہ ان جگہوں کو پلیز خدارا گندا نہ کریں, یہاں پر لیٹرنگ نہ کریں. دیکھیں اب اتنا ہمیں جو ٹورسٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جب گورنمنٹ کی جانب سے, تو پھر ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان جگہوں کو صاف رکھیں. آپ کو یاد ہے عید کے دنوں میں اور عید سے پہلے ہی ہم بتا کے چلے گئے تھے اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ نے اپنی عید کی چھٹیاں گزارنی ہے تو آپ کہاں جا سکتے. ہم اب عید کی چھٹیاں گھر میں منا رہے تھے. ہم عید کی چھٹیاں جو ہے جی, ویسے بہت سارے لوگ سو کے گزارتے ہیں عید کی چھٹیاں. نو, بٹ وی ورک فار 30 days اسٹریٹ نان اسٹاپ, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہمیں جو کہتے ہیں اس کی جو نتیجہ تھا وہ ہمیں آپ کی محبت کی صورت میں, آپ کی فیڈ بیک کی صورت میں ملا, موصول ہوا. آئی گیس کہ ساری تھکاوٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مزدور کو مزدوری ٹائم پہ مل جائے تو دور ہوگی نا, ویکیشن کے بعد ہی ہوگی. بس آپ سمجھ لینا I think you need a vacation. ٹھیک ہے, اب اس ٹاپک کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ہماری ٹیم کہہ رہی ہے بہت ہو گیا, چلے بھائی آگے بڑھیں. چلے جی بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پر جہاں پر ہم ریکارڈ سیاحوں کی آمد کی بات کریں کے پی میں, وہاں پر جی کچھ ایسا بھی ہوا
جو سب کو کہتے ہیں نا بڑا برا بھی لگا اور حیران ہوئے، کیونکہ لاہور کا چڑیا گھر بڑا مشہور ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، بڑے وہاں پر جاتے ہیں لوگ، بچے خاص طور پہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن وہاں اچانک میں جی قیمت جو ہے ٹکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرائسی ہو گیا ہے. کیسے 80 روپے والا ٹکٹ جو ہے 300 روپے کا ہو گیا. اور یہ میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ صرف اس سال نہیں ہوا، یہ ہر سال ہوتا ہے. ہر سال لاہور زو کے ٹکٹس میں عید کے دنوں میں، کیونکہ بچوں کی عیدی وہیں ختم ہو جائے جی، کیونکہ دیکھیں نا آپ جو کے پی کے آس پاس والے لوگ ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں ناردرن ایریاز کے لیے، لیکن لاہور میں اسپیشلی زو کلچر بڑا اسٹرانگ ہے اور سستی تفریح بھی ہے، تو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ زوز کا. لیکن سستی تفریح کو سستی تو رہنے دینا، بچوں کی عیدی کتنی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں. اگر وہ اپنی عیدی سے جا کے بچوں کی عیدی کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے ہم لوگ، افسوسناک بات ہے. تو جی ہوا یہ کہ جی ٹکٹ جو تھی اس کی پرائس انکریز کر دی گئی. ٹکٹ کی قیمت میں اچانک اضافے سے عید پر تفریح کے لیے آنے والے شہری پریشان ہوئے اور ٹکٹ دیکھ کر واپس جانے لگے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافے کی شکایت موصول ہے. اچھا، ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں، جو زو کے اندر جو سٹالز ہوتے ہیں اور جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے جو کیبنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی پرائسز انکریز ہوتی ہیں. جی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پورے ملک کا ہی عالم ہے کہ جہاں پر جی لوگوں کو تھوڑی سہولت ہے وہاں پہ پرائس بڑھا دیتے ہیں، اور وہ تو ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کر کے تھک گئے کہ رمضانوں میں جو مہنگائی میں اضافہ ہوا، چکن اور باقی چیزوں کی قیمتیں، چکن تو اچھا جہاں مہنگائی میں اضافہ ہوا وہاں پہ ہم نے سوچا جی جو عید منائے سب عید منا رہے ہیں تو جو چور لٹیرے ڈاکو ہیں وہ بھی عید منا رہے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. عید کے تینوں دن اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ ہوتے رہے. اور کراچی میں یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کو شہر بتانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں. تو عید کی چھٹیوں کے دوران بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا سلسلہ جاری رہا. گزشتہ روز ڈیفینس فیز 1 میں دن دہاڑے لوٹ مار کی واردات کے دوران بے رحم ڈاکوؤں نے، اب یہ بہت ہی دردناک سٹوری ہے، یہ منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ 8 سالہ بچہ ہے، اس کے سامنے باپ کو قتل کر دیا. اب کیا ہوا، یہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ تھا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. اب بچہ ڈر کے سہم کے چھپ گیا اور باپ مزاحمت کر رہا تھا، لیکن ڈاکوؤں نے اس باپ کی بھی پرواہ نہیں کی اور بے رحمانہ طریقے سے اس بچے کے سامنے اس کے باپ کو مار ڈالا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں دردناک، مطلب ایسی بربریت ہم نے ان ممالک میں دیکھی ہے جہاں پر بم برسائے جا رہے ہوتے ہیں. اسرائیل میں ہم نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں، اپنے ملک میں کچھ پیسوں کے عوض ایک موبائل کے عوض. جی، اور یہ جو بچہ ہے یہ ساری زندگی کے لیے ٹرامیٹائزڈ رہے گا. اس بچے کا لا کے اوپر سے اعتبار اٹھا، اس بچے کا پولیس کے نظام کے اوپر سے اعتبار اٹھا، اس بچے کو میجر ٹرسٹ ایشوز ہوں گے فار دا انٹائر لائف. کھو دی اپنی آنکھوں کے سامنے. جی اسی حوالے سے بات کریں، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، ذرا بتائیے گا کہ حکومت اور پولیس کے دعووں کے باوجود اسٹریٹ کرائم میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی دیکھا گیا، اور عید کے تینوں دن میں کہتا ہوں بے تحاشا ہمیں اسٹریٹ کرائمز کی واردات دیکھی ہیں. کچھ رپورٹ ہوئی، کچھ تو رپورٹ بھی نہیں ہوئی. اور یہ جو ڈیفینس فیز 1 والا واقعہ ہے اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں سائم، سب سے زیادہ جو افسوسناک واقعہ ہے وہ گزشتہ روز پیش آیا. ویسے تو ڈکیتی مزاحمت پر جاوا کو نہیں کہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ذہن سے اترتے نہیں ہیں. جس میں گزشتہ روز والا واقعہ جس میں معصوم بچے کے سامنے اس کے والد کو قتل کر دیا گیا. مجموعی طور پر کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 26 افراد کو جنوری سے لے کر اب تک قتل کیا جا چکا ہے. اچھا، اگر کوئی ایک عام شہری ہے، جس طرح ایک ویو آتی ہے، اپ ڈاؤنز آتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا، ڈاؤن ہو گیا. لیکن ہم ایز اے کرائم رپورٹر اس کا موازنہ کرتے ہیں گزشتہ سال سے یا گزشتہ سالوں سے، تو گزشتہ سالوں کی بنسبت اس سال جو کرائم ریٹ تھا وہ کچھ نیچے تھا. لیکن چاند رات سے پہلے اچانک سے اس کی بہت زیادہ ویو آئی ہے. چاند رات کو بھی ایک شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوا. اس کے بعد جو گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک تھا. اس کو تقریباً 4 سے 5 گولیاں ملزم کی جانب سے چلائی گئی جو موٹر سائیکل پر تھا، کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی کے ساتھ شہری لڑ رہا ہے اور باقاعدہ گتھم گتھا ہوئے ہوئے تو کافی مزاحمت ہوتی رہی. اس کے بعد یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اب اس کی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں 108 تھانے ہیں اور گزشتہ روز جو 3 دنوں کے اندر جو ہم نے سب سے زیادہ جو بات آبزرو کی، کراچی کے چند گنے چنے تھانوں کے علاوہ کسی بھی تھانے میں نہ تو عید کے روز ایس ایچ اوز اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے، چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے. جس تھانے کی نفری 40 تھی یا 50 تھی تو وہاں 15 یا 12 یا 18 اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے تھے.
آپ یہ سوچیں کہ جس علاقے میں نہ ایس ایچ او تھانے میں موجود ہو نہ اہلکار موجود ہو تو یہاں شہری دن دہاڑے جو ہے ان کا قتل ہو رہا تھا, لوٹ مار ہو رہی تھی. ہمیں بتایا گیا بڑے فخری انداز سے کہ جی پچھلے سال کی نسبت رمضان میں آپ دیکھیں جی کرائم ریٹ نیچے آ گیا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک شخص قتل ہوا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے اس بچے کا باپ گیا اس کی آنکھوں کے سامنے. ایک شخص کا جانا بھی پولیس کو حرکت میں آنے کے لیے کافی ہے, لیکن پولیس تو ریلیکس کر گئی. اور پولیس ہمیں بتاتی ہے جب ہم عید پہ بھی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہوتے, کہاں تھی پولیس, کہاں تھے ڈاکو جب لوٹ مار کر رہے تھے تو ہمارے اہلکار کہاں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ڈیوٹیز پر نہیں تھے, ایس ایچ او تھانوں میں نہیں تھے. تو یہ کسی نے اس کا نوٹس لینا ہے نذیر؟ بالکل یہ نوٹس لینا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دن میں 5-5, 10-10 نوٹس لیے جاتے تھے, لیکن اب 10-10, 20-20 دن میں بھی ایک نوٹس نہیں لیا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی شروع میں آگے ایک دم سے جو ایکسیلیٹر پر پیر رکھا تھا تو اب وہ بالکل آٹو پر انہوں نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا کہ بس چلو خیر ہے, جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. ایک شروع میں اپنی اہمیت دکھانے کے لیے کوئی بھی افسر یا جس طریقے سے کرتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ پولیس میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی ایسا نہیں ہو کہ ہمیں معطل کر دیا جائے. اور اس کے بعد پولیس نے کافی اچھا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اب جا کر جس طرح یہ غفلت برتی جا رہی ہے, خصوصی طور پر جس طرح اب ہم میڈیا کے لوگ ہیں, عید والے دن بھی میں اپنے آفس میں تھا تو ہم سے زیادہ جو ڈیوٹی ہے وہ تو فورسز کی یا پولیس کی ڈیوٹی ہے جن کا کام ہی شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. تو وہ کیسے چھٹی لے کر جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو چھٹی پر جانا ہے تو آپ کے آلٹرنیٹ کون موجود ہے؟ اگر آپ کی 40 کی نفری آپ کو تھانے میں ملی ہوئی ہے, 80 کی ملی ہوئی ہے, تو ان کی آلٹرنیٹ 80 کے 80 موجود ہونے چاہیے, نہ کہ آپ نے 60 کو چھٹی دے دی اور 20 اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو گزشتہ روز والے واقعے میں اور چاند رات کو جو ہوا ہے اس پر پولیس کو باقاعدہ انکوائری کرنی چاہیے کہ جس کو باقاعدہ انکوائری کرنی چاہیے. اس وقت کتنے اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا جی ہمارے پاس جی اس وقت اتنی تعداد نہیں ہے, اتنا بڑا شہر ہے کیسے سنبھالیں, لیکن جو تعداد ہے وہ بھی ڈیوٹی پر نہیں ہے. اور کچھ پروفیشنز, کچھ لائن آف ورک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بات, اس چیز کا آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی عید نہیں ہے. دیکھیں فار انسٹنس ڈاکٹرز کی بات کی جائے, آپ بات کر لیں پولیس اہلکاروں کی, آپ وارڈنز کی بات کر لیں, جرنلسٹ کی بات کر لیں, ہماری بات کر لیں. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ہمارا مائنڈ پراپرلی میڈ اپ تھا کہ کوئی عید نہیں ہوگی بھائی, کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی غمی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں نے عید انجوائے کرنی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ دین یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس لائن آف ورک. اور اگر آپ نے جانا بھی ہے تو سبسٹیٹیوٹ نفری تعینات کر کے جائیں, اہلکار آپ تھانے میں موجود ہونے چاہیے. ایس ایچ اوز چھٹیاں منا رہے ہیں عید کی, ہمارے لیے ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. بالکل, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے لیے ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. سوچیں اس بچے کا, آئی ڈونٹ نو اس کی زندگی میں کتنی ٹرامیٹائز وہ لائف گزارے گا, کیا اس کا ٹرسٹ رہے گا سارے سسٹم پہ اور اس سیفٹی ایشوز پہ. خیر ہم یہاں پر بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور جی ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا صبح صبح آ کے آپ کو اس طرح کی خبریں دینا, بٹ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ اینڈ سم ٹائمز اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لیٹ یو گائز نو کہ کیا چل رہا ہے ملک کے اندر, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو چھٹی پہ نہیں جاتے, ہم یہاں بیٹھ کر نظر رکھے ہوئے سب کے اوپر. دس از آور جاب, ہم پوائنٹ آؤٹ کریں وہ چیزیں جو ٹھیک نہیں ہیں تاکہ جو جن کے ذمہ کام ہے وہ اسے ٹھیک کر سکے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں گورنر سندھ کی, اور ان کے حوالے سے انہوں نے بہت دنوں پہلے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اے پی سی بلانے والے ہیں. تو سیاسی رہنماؤں سے جو ہے رابطے جاری ہیں, اور اسپیکر سندھ اسمبلی, اسپیکر قومی اسمبلی ناٹ سندھ اسمبلی, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت سے بات ہوگی. اور اس دوران ملکی اور سیاسی صورتحال اور کراچی کے حالات پر گفتگو کی گئی. یہ رابطے ہوئے ہیں, اور کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اب خاص طور پر جو ڈمپر ٹینکر حادثات ہیں اس پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ ہوا ہے, اور اس متعلق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی گفتگو کی ہے. کہتے ہیں جی اچھا گورنر سندھ کہتے ہیں کہ شہریوں کو ٹریفک حادثات سے بچانا ہے تو مل کر توانا آواز بننا ہوگا. بالکل جی, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے سعدیہ جاوید صاحبہ, ترجمان حکومت نے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کہتے ہیں کہ ڈمپر اور ٹینکر حادثات کے اوپر اے پی سی بلانی ہے, تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس اے پی سی کے اوپر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ آل گڈ. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی ڈمپرز ٹینکر حادثات پر سندھ گورنمنٹ APC کر چکی ہے، اور جو اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس پہ امپلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ گورنر آفس یا گورنر ہاؤس جو ہے وہ پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں، لیکن ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. وہ سب کو مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں سعدیہ، آپ اسے پالیٹکس کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں حل نکلنا چاہیے. ہاں بالکل حل نکلنا چاہیے. گورنمنٹ اس کا حل نکال بھی رہی ہے. گورنمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بیٹھ کر اس پر بات چیت کر چکی ہے. لا میکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. گورنر صاحب کو ایسے بیانات دینے کا، اپنے آپ کو میڈیا میں ریلیونس رکھنے کا بہت شوق ہے. کانسٹیٹیوشنلی وہ کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیں ہاں وہ کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھا حلیم پکاتے ہیں، وہ ضرور وہ پکائیں. بہت اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ضرور کریں. کر وہ کچھ نہیں سکتے کرنا، کیونکہ دیکھیں جو بھی شہر میں معاملات ہیں اس کے لیے میکینزم بنانا ہے، اس کے لیے یا جو بھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو کرنی ہے، چیف منسٹر صاحب کو کرنی ہے، کیبنٹ کو کرنی ہے. گورنر کا یہ اختیار نہیں ہے. لیکن گورنر ایک چیز بتائیں، آپ لوگوں نے میٹنگز بلائیں، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی، عید کے دن بھی حادثات ہو رہے ہیں. جی کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے. دیکھیں یہ ڈمپر ٹینکر کے حادثات نہیں رک رہے، لیکن اگر کراچی کی کنسرن لوگ بیٹھ کے اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ایسا سولوشن آ جائے. آپ لوگ شرکت کریں گے؟ کیونکہ آئی تھنک دس از فار دا پیپل، دس از فار دس سٹی. نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دس از فار دا سٹی، لیکن دیکھیں یہ کام ہے گورنمنٹ کا. اٹ از ناٹ دا ورک آف گورنر. میں نون لیگ سے بھی مطالبہ کروں گی. دیکھیں حادثات میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. شہر میں حادثات ہوئے ہیں، نمبر بڑھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی گورنر سندھ میٹنگ کریں گے تو گورنر سندھ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے اور ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. وہ صرف پالیٹکس کی حد سعدیہ تک. صاحبہ، ہم نے دیکھا عید سے کچھ روز پہلے ہی ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں ایک ٹینکر رانگ سائڈ سے آ رہا تھا، اس نے موٹر بائک سوار کو ٹکر ماری اور ایک حاملہ خاتون نے کو جاں بحق کیا، ایک شخص کو جاں بحق کیا، اور اس حاملہ خاتون نے سڑک کے اوپر ہی بچہ ڈیلیور کیا اور وہ بچہ بھی جاں بحق ہو گیا. چھوٹی سی ننھی جان آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئی. ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے کہ گورنر APC بلا رہے ہیں یا CM APC بلا رہے ہیں. دا کنسرن از کہ یہ حادثات رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے، یہ حادثات کب رکیں گے اور اس کے اوپر سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں اس پہ دیکھیں، پہلی میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ روڈ ایکسیڈنٹس یا کرائم پہ جو ہے وہ بالکل پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، یہ انتظامی معاملات ہیں. میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم عید کے بعد جو یہ ریکلیس ڈرائیونگ ہے یہ ایک بیلیبل افینس ہے، اس کو نان بیلیبل کر رہے ہیں. آن اسپاٹ جو ہے وہ ٹینکر ڈرائیورز کی گرفتاری، ٹینکرز کی یا ٹرالوں کی یہ کام ہو رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت بڑا شہر ہے، پورٹ سٹی ہے. اگر ہم ٹائمنگ ہی فالو کروا دیں، یہ ہم بعد میں یہ بڑا آسان ہے ٹائمنگ پہ امپلیمنٹیشن کروانا، کہ جو ٹائم ان کے لیے ہے اس ٹائم پر ہی یہ سڑک. نہیں صدف، ایسی بات نہیں ہے. کافی سختی کی گئی اور کافی کمی. لیکن دیکھیں جو آپ نے وہ حادثے کا بتایا جو ملیر ہالٹ پہ ہوا، وہ پانی کا ٹینکر تھا. سندھ گورنمنٹ نے یہ بات ان کو 3 مہینے کا واٹر بورڈ کو ٹائم دیا ہے، واٹر کارپوریشن کو، کہ جو پانی کی بھی سپلائی کی سروسز ہیں وہ رات کو شفٹ کی جائیں، دن کے ٹائم، دن کے اوقات کیا ہی نہ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سٹی ہے، امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا ٹائم. اور 3 مہینے کیا حادثات خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے پھر؟
نہیں جی 3 مہینے حادثات نہیں ہوتے رہیں گے. دیکھیں حادثات میں بھی تھوڑا نمبر میں کمی آئی ہے, اس طرح رپورٹنگ نہیں ہے, سختی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو جو ایسوسی ایشن ہے ڈمپر ایسوسی ایشن ان کو بھی اپنی اے پی سی میں بلا کے بٹھایا تھا, جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بہت شور کیا تھا کہ ان کو کیوں بلائے, کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر میں, کیونکہ ان کی گاڑیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ بات کر رہی ہے, مسلسل رابطے میں ہے. لیکن ہم قانون سخت کریں گے. گورنر صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس کرنا, بس ان کو بیان دینا اور اس طرح کی باتیں, کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اتنے کروڑ لے آؤں گا, جب میئر صاحب کہتے ہیں کہ لے آئیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے حساب دے دیں. وہ باتیں کرتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے باتیں وہ کریں, لیکن کر وہ فیملی سے بھی مل کر آئے جو حادثے میں جاں بحق ہوئے, انہیں پلاٹ بھی دے کر آئے, ان کی مطلب مالی امداد بھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے. صدف وہ جو پلاٹ ہے وہ حیدرآباد میں انہوں نے دیا ہے, اور وہ اس سوسائٹی میں ہے جس کا ابھی زمین پر کوئی وجود نہیں ہے. مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں غلط بیانیاں نہیں کرنی چاہیے جو وہ کرتی ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نون لیگ کی گورنمنٹ کو, شہباز شریف صاحب کو کہوں گی کہ جو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت گورنر سندھ جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا, تو اس پر نون لیگ کنسیڈر کرے. اور کامران نہیں تو کامران تیسوری صاحب کو یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ گورنر ہے, گورنر ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھے, گورنر اپنی اس کو وہ رکھے, وہ سیاست نہ کرے, ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. سعدیہ, اور آپ نے بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ نون لیگ کی گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق نون لیگ کا ہی گورنر لے کر آئے, تو آپ کو تو گورنر کی جو پارٹی ہے ان سے بھی اعتراض لگ رہا ہے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی بات کر اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے. یہ تو اچھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گورنرز کا جو ہے وہ سیاست نہ کرے. کہ گورنر صاحب اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. چلیں جی جاتے ہیں بریک پہ. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ اب سے, آج سے, عید کے بعد سے ہر روز ہوا کرے گا, واپس اپنے اسی ٹائم پہ معمول کے مطابق 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک. اور ان 2 گھنٹوں میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس, اہم خبریں آپ تک پہنچائیں, اینڈ کمیونیکیشن وہی ہوتی ہے جو 2 وے ہو. اس لیے آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ہمیں جہاں پر دیکھیں, جس جگہ پر دیکھیں, بس کمنٹ کر دیا کریں, فیڈ بیک دے دیا کریں, کیسے لگ رہے ہیں یہی بتا دیا کریں, اچھا کامنٹ کیا کریں. ہاں یہ نہیں بس جو ہمیں اچھے کامنٹس ہی آتے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو جناب یہ تمام تر صورتحال ہے, اور اب لوگ بھی ویسے آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آنا شروع ہوں گے. لوگ تو چھٹیاں گزار کے روٹین پر آنا لوگ تو آنا شروع ہوں گے, لیکن ہماری سیاست روٹین پر آ گئی ہے. سیاست تو اچھا میں نے دیکھا صرف شاید عید کے دنوں میں تھوڑی ہلکی پھلکی ذرا سیاست ہماری نہیں اتنی ہوئی ہو, لیکن ویسے سیاست ہماری بڑی سرگرم رہتی ہے, اور اچانک سے تیزی اس میں رہتی ہے ہمیشہ. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے 2.5 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے, اور ملاقات میں کے پی سے متعلق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو تمام اختیارات جو کے پی حکومت ہے اس سے متعلق انہیں اختیارات دیے گئے. اب بابر سلیم سواتی کی اسپیکر شپ کا خطرہ جو ہے, ختم ہونے کا خطرہ ہے, وہ بھی ٹل گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کو بابر سواتی اور اعظم سواتی کا تنازع حل کرنے کی ہدایت. اب ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. بالکل ایسی ہے, اور وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ ملکی استحکام کے لیے, ملکی سلامتی کے لیے پی ٹی آئی سمیت ہر جماعت سے بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور سیاسی استحکام ہوگا تو ہی ملک ترقی کرے گا. اور سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے نام دیے مگر شرکت نہیں کی. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے تو ہم دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی شرکت اس میں ضروری ہے. اور پھر اس کے علاوہ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہے, اور خیبر پختونخوا کو معاشی طور پر مضبوط کرے. اگر وہ سنجیدہ ہیں تو دہشت گردی صرف ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے, اور بار بار یاد دہانی کرانے کے باوجود صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. یہ سب کہنا تھا بیرسٹر سیف جو کہ مشیر. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نون لیگ جو ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر جب رانا تنویر یہ کہتے ہیں
کہ ہم پی ٹی آئی سمیت ہر جماعت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں ملک کے استحکام کی خاطر. تو ایک اٹس اے پازیٹیو جیسٹر اور اس کا مطلب نون لیگ ایک طریقے سے رضامندی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کر سکتے ہیں. اب یہ جو تمام تر صورتحال ہے خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ امن و امان سے ریلیٹڈ بھی تمام جماعتوں کو آن بورڈ ضرور ہونا چاہیے اور ایک مل کر لاہ عمل طے کرنا ضروری ہے. سیاست ہوتی رہے گی, سیاست اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا, ان پر ایک رائے لے کر آگے بڑھنا, یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جو مشیر ہیں کے پی کے وہی کہتے ہیں جی ہمیں معاشی طور پر مضبوط کیا جائے. اب یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے, چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ کے پی حکومت ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس ڈیمانڈ کرتی ہے سندھ حکومت, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا اسے پورا کریں. تو وفاق کی طرف جو ہے دو صوبے خاص طور پہ ان حوالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو مختص آپ نے فنڈز دینے ہیں وہ دیں, جو آپ نے ہمیں پیکیجز دینے ہیں وہ دیں, جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے. تو لیٹس ہوپ کہ اب اس پہ کچھ بہتری آئے گی, وفاق کچھ ایکشن دے. بالکل ایسی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے سیاست کے اندر اور ایک پازیٹیو جیسچر ہے تمام جماعتوں کا ایک فورم پہ آنا ملکی مسائل کو لے کے, وہاں پر ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وفاقی وزیر نے یہ بات کی ہے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس دوبارہ بلا لیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی شرکت اس میں امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے اور یہ اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک فورم پر آنا پی ٹی آئی میں جو شرکت کرے نا, آپ کو لاسٹ یاد ہے جو ایک نام دیے گئے لیکن شرکت ہوا, نام دیے, بڑی تیاری بتائی گئی کہ یہ نام ہوگا, یہ شرکت کریں گے, لیکن نہیں پہنچے. تو یہ بھی کوئی اچھا ایک میسج نہیں جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی اس بارے میں تھوڑا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چلیں تو یہ تو سیاست میں ہوتا رہے گا, لیکن ابھی ذرا ہم اپنی ملک کی سیاست سے نکلتے ہیں, بات کرتے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑے ہی ڈفرینٹ قسم کے ایکشنز اور سٹیپس سرپرائزز آ رہے ہیں, سرپرائزز آ رہے ہیں جو کہ نہیں پسند آ رہا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک کے سربراہان جو ہیں اس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ غزہ کے حوالے سے ان کا اسٹیٹمنٹ ہو, سفری پابندیوں کے حوالے سے, ٹیرفز کے حوالے سے, ویزا کے ایشوز ہوں, بہت سارے ایشوز ہیں. اب ٹیرف کی جب آپ نے بات کر دی ہے تو ایک امریکہ نے ایک نیا ایک مدعا شروع کر دیا ہے, اور یورپین یونین سمیت 46 ممالک ہیں جس پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے, اور پاکستان سمیت 25 ممالک پر جوابی ٹیرف لگایا گیا ہے. اچھا جی. اور اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے آج, اور ہمارے اتحادی 30 سال سے مراعات لے رہے ہیں. جو ملک امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگاتے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا. سو ہی از ریڈی ٹو avenge all those countries جو کہ جوابی ٹیرف لگاتے ہیں. تو مطلب آپ وہ کہتے ہیں چٹکی کاٹے اور اگلا بندہ شور بھی نہ مچائے, چیخ بھی نہ مارے. پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے. اچھا, یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیں لگا تھا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف بھی کی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی, ہمارے اداروں کی, اپنے پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں رعایت دے رہے نا. مسئلہ دیکھیے 29% ٹیرف عائد کیا گیا پاکستان پہ. دکھاتے ہیں آپ انہوں نے کیا, دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. پیرس تو بھائی ختم ہی نہیں ہو رہی. مجھے گیم آف تھرونز کے وہ آخر کا سین یاد آ گیا ڈینیریس کا, جب اس کو ساری پاور مل جاتی ہے تو وہ تمام جو سٹی ہے وہ ان کو جلا دیتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پوری تیاری کر کے آئے. ان کے مجھے لگتا ہے ان کے لیے ایک ایڈونچرس یہ اقتدار کا دور چل رہا ہے ان کے لیے. یہ تو پوری پراپر پریپریشن کسی کو نہیں چھوڑے. آپ دیکھیں ٹویوٹا, آپ دیکھیں جاپان, آپ میکسیکو, آپ پاکستان, مطلب اور وہ کنٹریز جن کے نام بھی ہم سمجھتے تھے امریکنز کو نہیں پتا ہوں گے ان کے بھی. چلے جی. اچھا, آسٹریلیا اور یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے امریکہ کے جوابی ٹیرف کو غیر ضروری قرار دیا. یہ ریئیکشن آیا ہے, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور جرمنی نے ٹیرف سے متعلق امریکی حکومت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. برطانوی وزیر تجارت کہتے ہیں امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے لیے ہم پرعزم ہیں. اور جو آئرش ہیں, اٹالین وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ یورپین یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے, اور کہا کہ یورپین یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے. اوکے, یہ بھی جواب بھی آئے گا یورپین یونین کا. چلیں جی. تو عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات, اور ان تمام تر ایشوز پر نظر رکھتے ہیں. عابد, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیرف لگائے ہیں, جوابی ٹیرف بھی لگائے ہیں, کسی پر کتنا %, پاکستان پر 29%, اس سے ہمیں فرق کیا پڑنے والا ہے, کیا ہوگا اس سے؟ یہ ایک لوز لوز سچویشن ہے. ایکسپورٹنگ پارٹنرز کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن یہ امریکن کنزیومرز کے لیے اس سے زیادہ پینفل ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ایک انفلیشن اور اس کے بعد میں
समझता हूँ कि सेमी रिसेशन की कैफियत जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल के टैक्सेस की वजह से कंज्यूमर सफर करता है, वहाँ पे भी इन तमाम चीज़ों पर टैक्सेस की वजह से अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो सफर कर रहा होगा। और इस वक्त जैसे बुल इन द चाइना शॉप, ये सिर्फ पाकिस्तान जो है मुल्क वाहिद नहीं है। आप देखें श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक पे 44% टैरिफ है। म्यांमार जो अभी ज़ल्ज़ले में तबाह हुआ है उस पर 44% टैरिफ है। इसमें यह होगा कि ये जो लिबरेशन डे जिसको ट्रम्प कह रहे थे, इसके बाद अब एक रिटेलिएशन डे स्टार्ट होगा और जो ममालिक अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा लेंगे। पाकिस्तान की को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं है अमेरिका से, लेकिन इंडिया और चाइना जो है, चाइना के इस वक्त अगर आप पहले वाले टैरिफ और मौजूदा टैरिफ को मिला के देखें तो ये कोई 57-58% टैरिफ चाइना पे आ जाएगा। और आपको पता है कि जो अपनी कैंपेन में जो कैप पहन रहे थे वो भी मेड इन चाइना थी, यानी अमेरिकन इकोनॉमी जो कंज्यूमर है देर वो इतना ज्यादा जी ये भी बताएगा। चलें, ये तो हमने पाकिस्तान के हवाले से या दूसरी ममालिक के हवाले से बात कर ली। अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर इन जो जवाबी टैरिफ लग रहे हैं इनके क्या असरात होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे तो उन्होंने ही करना है, निकलने तो उनकी जेब से ही है। जी मैं वही कह रहा था ना कि उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन जो कि 2% की 2 से 4% पे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये ट्रम्प ने जो ही ये टैरिफ जो थे ये लगाए उसके फौरन बाद दो चीजें हुई। एक तो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो थी उनमें बड़ी तनज़्ज़ुली आई बड़ी तेजी के साथ, और दूसरा जो सोने की कीमत है पूरी दुनिया में वो बढ़ गई है। और ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो कि अभी जब रिटेलिएटरी टैरिफ देंगे बाकी मुल्कों की तरफ से अमेरिका पे तो ये मजीद पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी। तो पिछले कोई 40-50 सालों में जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे और जो फ्री ट्रेड के नाम पे वेस्ट ने और स्पेशली अमेरिका ने ही इसको लीड किया था, तो जिस चीज को फिलॉसफी को वो लेके चले थे ये बिल्कुल उससे रिवर्स अब करते चले जा रहे हैं। ठीक है आबिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, और बिजनेसमैन भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं सवाल। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अमरीकी सदर फैसले ले रहे हैं खासतौर पर जो पाकिस्तान पर टैरिफ लगा रहे हैं या दीगर कंट्रीज पर, क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका और उनके इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो तो ट्रम्प साहब जो है इसे लिबरेशन डे कहा है उन्होंने कि ये तिजारत में उनकी आज़ादी का दिन है, जबकि पूरी दुनिया इसको कह रही है ग्लोबल ट्रेड वार की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। ये जो टैरिफ लगाते हैं इससे इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, जो चीजें भी इंपोर्ट किए जाएंगे कोई 25% बढ़ जाएगी, कोई 40%, कोई 27%, कोई 29%, जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ाए। पाकिस्तान का उन्होंने 29% बढ़ाया है क्योंकि हमारे यहाँ 58% टैरिफ था, तो एक तरह का उन्होंने उसका आधा किया है। लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो उनसे बात कर रहे थे FTA की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कि बगैर ड्यूटी हमको इजाजत दें पाकिस्तानी मसनूआत पर्टिकुलरली टेक्सटाइल की। मैं एक फिगर शेयर करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी सदफ के ये कितना बड़ा क्वांटम है। साइम साहब, हमारी अमेरिका से तिजारत है 7.3 बिलियन, ये 2024 की फिगर है आखिर की, दिसंबर की। उसमें अमेरिका से एक्सपोर्ट जो है 2.1 बिलियन है जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, उसमें गाड़ियां हैं और दूसरी बहुत सारी अशिया हैं, मशीनें हैं। और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है वो 5.1 बिलियन, तो दोनों मिला के 7.3 बिलियन डॉलर हो रहे हैं। अब ये 5.1 डेफिनेटली इस पे असर पड़ेगा। जो बायर है वो सोचेगा किसी ऐसे मुल्क से इंपोर्ट करें जिसका टैरिफ कम हो। बिल्कुल, लेकिन हमारे जो मुकाबलाती कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब पे इन्होंने छुरी चलाई है। जापान पे 24% है, बांग्लादेश जो हमारा मुकाबलाती हरीफ है 37% है, इंडिया पे 26% है जितना हम पे लगाया है। तो चाइना पे जो है बहुत बड़ी मार्केट ये समझा दें अब बायर जो है फिर वो क्या देखेगा, वो क्या पाकिस्तान की तरफ आएगा या किसी और कंट्री की तरफ जाएगा? पहले तो ये है कि वो सर्च करेगा कि वो कौन से ममालिक जिन पे उन्होंने मिनिमम टैरिफ रखा है
10% کا, کم سے کم ٹیرف جو انہوں نے رکھا ہے وہ 10% کا رکھا ہے. اور اس میں اگر وہ اشیاء اس کو اس پرائز میں مل رہی ہیں جو وہ پاکستان سے لیتا تھا یا چائنا سے لیتا تھا یا بنگلہ دیش سے لیتا تھا، تو اس کی کوشش ہوگی وہ ایوینیو تلاش کرے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان سے امپورٹ کرنا ہوا تو اس کے بائر کو مہنگی پڑے گی اشیاء. جب اس کو مہنگی ہوں گی تو وہ بیچے گا مارکیٹ میں مہنگی. جب مہنگی بکیں گی تو افراط زر بڑھے گا. تو پہلی چیز تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے کہ میرے نزدیک افراط زر، اس میں انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گا. امریکہ میں مہنگائی ہوگی، چیزیں مہنگی ملیں گی، اور جو وہاں ایک عام آدمی کے لیے مشکل کا باعث ہوگا. اچھا مرزا اختیار صاحب، یہ ذرا ایک دفعہ ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ کون کون سے شعبے پہ اثر پڑے گا اس چیز کا، کون کون سی انڈسٹری متاثر ہوگی، کن پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھیں گی؟ سب سے بڑا شعبہ جو متاثر ہوگا، جو ہٹ ہوگا، وہ ٹیکسٹائل کا ہے. ٹیکسٹائل میں ہوم ٹیکسٹائل ہماری بہت بڑی مارکیٹ تھی، ہماری ڈینم کی مارکیٹ تھی، وہ بڑی مارکیٹ تھی. پھر نٹ ویئر کی بہت بڑی مارکیٹ، سب سے بڑی مارکیٹ تھی. 5.1 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس میں مین 80% کے قریب جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے. پھر فوڈ اسٹف ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن مین جو ہٹ پڑے گی آپ کے سوال کا جواب وہ ٹیکسٹائل کو ہو. ہمیں اپنی ٹیکسٹائل کو زیادہ مقابلتی بنانا پڑے گا، ہمیں کمپیٹیٹو ریٹس پہ اس کو دوبارہ آفر کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وہ مراحتیں جو امریکہ نے ہم کو دی تھی، کہ جی ایس پی پلس دیا تھا انہوں نے کچھ آئٹمس پہ، کہ ان پہ ڈیوٹی کنسیشنل ڈیوٹی ہے، وہ کیا اپنی جگہ کنٹینیو کر رہی ہیں یا نہیں، کہ وہ بھی 28% پہ آ گئی ہیں، وہ سب ایگریمنٹ ختم ہو گئے. اختیار بیگ صاحب، اسے کس طرح سے خطرہ ہے اس اسٹیٹس کو؟ دیکھیں، ہم نے جب امریکہ سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ مانگ رہے تھے تو انہوں نے منع کرا تھا کہ آپ کے ساتھ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ابھی سائن نہیں ہوئی ہے، لہذا ایف ٹی اے کا ابھی موقع نہیں بنتا. لیکن انہوں نے ہمیں جی ایس پی پلس دیا تھا جیسے یورپ کے ساتھ ہے. اور جی ایس پی پلس میں ٹیکسٹائل نہیں تھا، لیکن باقی 100 سے زیادہ 200 آئٹم تھے. اب وہ کنسیشنل ڈیوٹی تھی نہ ہونے کے برابر. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور وہ مراعاتی ڈیوٹی ابھی اس نے برقرار رکھی یا پچھلے وہ تمام ختم کر کے وہ 28% کے زمرے میں آ گئے. ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب بھی ہیں، ان کی طرف میں جاؤں گی. عابد صاحب یہ بتائیے گا، جب جیسے کہ پوری ڈیٹیل بتا دی ہمیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بہت ہوتا ہے امریکہ، 5.1 بلین کی انہوں نے نمبر ہمیں بتایا ہے، کیا ہمارے زر مبادلہ پہ فرق پڑے گا اس ٹیرف کے بعد؟ جی یقیناً فرق تو پڑے گا. جب بھی اس طرح کی ٹیرف وار ہوتی ہے تو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. امریکہ میں جو کسٹمر ہے، کنزیومر ہے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور پھر ہماری گو کہ بہت تھوڑی سی امپورٹ ہے امریکہ سے، 1.71 بلین ڈالر کے قریب ہم را کاٹن منگواتے ہیں، یوز کلوتھنگ ہے یا اسکریپ آئرن ہے جو کہ ہم منگواتے ہیں. اگر ہم ریٹیلیشن پہ اس پہ ٹیرف لگاتے ہیں تو ہمارا اپنا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو سفر کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم پہ تو اب ٹیرف لگ ہی چکا، اور یہ صرف ہم پہ نہیں ہے، پوری دنیا پہ لگے گا. اور اس کے جو کیلکولیٹڈ اثرات ہوں گے اس کے لیے ہمیں چند ہفتے انتظار کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ امریکہ تو اب ریسیشن پہ جا رہا ہوگا. تو اب جو باقی مارکیٹس ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ یورپین یونین دیگر کنٹریز سے اچھا رسپانس نہیں آیا. جرمنی نے افسوسناک قرار دیا ہے، باقی کنٹریز کہہ رہے ہیں یورپین یونین کو مناسب جواب دینا چاہیے. میں پاکستان کا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اپرچونیٹیز باقی دنیا میں کہاں پہ ہو سکتی ہیں. ابھی ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ بھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. اگر آپ امریکن مارکیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے میں ایک ہائپوتھیٹیکلی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی کر دوں تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 5.18 بلین ڈالر کی میری ایکسپورٹ تھی یہ میں اور کہاں پہ کر سکتا ہوں. جو میری نان نٹ ویمن سوٹ تھے، نٹ سویٹ ویئر تھے، ہاؤس لینن تھی، تو یہی میری میجر ایکسپورٹ ہے نا ٹیکسٹائل میں.
تو یہ میں امریکہ کی جگہ کہاں پہ بھیج سکتا ہوں؟ تو میرا خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ٹریڈ ریسیٹ موڈ میں جائے گی، ری بوٹ موڈ میں، جس میں کہ سارے ٹریڈ پارٹنر جو ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو کہاں پہ ممالک میں بھیج سکتے ہیں۔ سلیری صاحب، اب ایک نئی سرد جنگ نہیں شروع ہو جائے گی اس کے بعد، اور یہ بتائیے گا، معاشی سرد جنگ کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان پھر اور کن مارکیٹس کو ایکسپلور کرے گا؟ وہ کون سی کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہیں جن کو پاکستان ایکسپلور کرنے جا رہا ہے؟ دیکھو، EU جو ہے، EU میں آلریڈی ہمارا GSP پلس اسٹیٹس جو ہے وہ رینیگوشیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے جو کہ پاکستان کے مختلف جو ہیومن رائٹس اور ایکسپریشن آف فریڈم اور ریلیجیس فریڈم اس نام سے یورپین یونین جو ہے وہ اسکروٹنی کر رہا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ان میں سے جن کنونشنز پہ پاکستان اگر پورا نہیں اترتا کسی وجہ سے تو اس کی بنا پہ پینلائز کر رہا ہو پاکستان کو۔ تو اگر GSP پلس اسٹیٹس خدا نخواستہ پاکستان سے EU میں ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ ایک شدید مشکل کا شکار ہوں گے، ورنہ کچھ عرصے کے لیے اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کو سائڈ پہ کرتے ہوئے مختلف ممالک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپس میں ٹریڈ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی EU کی مارکیٹ ہے، پاکستان کی جاپان کے ساتھ ٹریڈ ہے، پاکستان کی ٹریڈ جو ہے سارا ایشیا، اسپیشلی آسٹریلیا اور کینیڈا، تو یہ بہت سی ایسی مارکیٹ ہے جس پہ پاکستان بے وجہ جو تھا وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹیرف وار کے بعد مختلف ممالک یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اپنی پروڈکٹ کو کہاں بیچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے شوٹنگ اٹ سیلف ان دا فٹ۔ مجھے تو یہ والی مثال لگ رہی ہے۔ آپ کی طرف آتی ہوں، بیگ صاحب بتائیے گا، اب فرض کریں جو چیز پہلے $4 میں مل رہی تھی اب وہ 5 میں ملے گی، تو یہ جو کنزیومر ہے اس سے کمپٹیشن جو ہے وہ کتنا زیادہ چیلنجنگ یا سخت ہو جائے گا؟ دیکھیں، پرچیزنگ پاور ڈراپ ہوگی۔ ایک اخبارات میں میں صبح پڑھ رہا تھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ گلوبل GDP ڈراپ ہوگی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پورے دنیا میں جو GDP ہے وہ اگر امپورٹ ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، ٹریڈ بڑھتی ہے تو GDP گرو کرتی ہے، لیکن اگر ٹیرف کی وجہ سے یہ شرنک ہوتی ہے تو GDP دنیا کی گلوبل بھی کم ہوگی، جو ایک خوشائن بات نہیں ہے گلوبل کے تناظر میں بات کر۔ دوسرے، آپ نے جو باتیں کر رہی تھی سائن بھی اور آپ بھی، اس میں ایک سوال بڑا اچھا انٹرسٹنگ ہے جو اس کو ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کنٹری جو ہماری کمپیٹیٹر تھے، بنگلہ دیش، چائنا، یہ ہمیں بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے، ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل میں مجھے پتا ہے ڈینم میں دوسری جگہ پہ اگر ہم مار کھاتے تھے تو ان کی پرائسز کم تھی۔ آج بنگلہ دیش پہ 37% ٹیرف لگایا گیا ہے اور چائنا پہ 34% ٹیرف لگایا گیا ہے، پاکستان پہ 29 ہے، لہٰذا ہمارے پاس اب بھی ان کے مقابلے میں کم ٹیرف لگا ہے۔ اگر ہم سلپ ان کریں ان کی مارکیٹ میں جس کے اوپر اب 37% وہ مہنگی ہو جائیں گی اشیاء بنگلہ دیش کی اور 34 ہو جائیں گی چائنا کی، تو وہ بھی دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جہاں اپارچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں رسک ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اپارچونیٹیز کون سی ہیں۔ ہم ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ جو کنسیشنل ایگریمنٹ تھے، جیسے موروکو کے ساتھ ان کا FTA کا تھا، موروکو سے جو بھی چیزیں جاتی تھی امریکہ میں وہ بغیر ڈیوٹی کے جاتی تھی، تو بہت ساری وہاں فیکٹریاں لگی تھیں، پاکستانیز بھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور موروکو سے پھر ایکسپورٹ ہو جاتا تھا بغیر ڈیوٹی امریکہ۔ کیا یہ سہولتیں تمام ختم کر دی گئی ہیں یا وہ کنسیشنل ٹیرف ان ممالک کو اب بھی حاصل ہے جو پہلے دیا تھا؟ موروکو تو ایک ایگزامپل ہے، اس میں بہت سارے ممالک ہیں۔ پھر GSP پلس پہ ہم نے دیکھنا ہے اور ہماری لابنگ ہونی چاہیے کہ وہ برقرار رہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کے علاوہ بہت سارے آئٹم پہ ہمیں 0 ریٹڈ ڈیوٹی تھی۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم لے کے چلیں گے تو پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا امریکہ کی جو ڈیوٹی ہے 58% اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اگر وہ ریسیپروکل بیسس پہ اس کو ہماری ڈیوٹی سے ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے۔ یہ سب چیزیں آج کے بعد سے ہمارے ذہن چلیں گے انشاءاللہ
7 तारीख से सेशन है साहब। इस जो आपने बड़ी अच्छी एक बात बताई, एक अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया कि हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। क्या वो स्टेप्स हैं, कौन से इकदामात हैं जिसे हमें स्टिल अपर हैंड मिल जाएगा बाकी कंपेटिटर्स के ऊपर, हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हैं? जी, पहला तो आज वजीर आजम साहब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बुलाया था, 336 ताजिर वहां पे गए हैं, 7 रुपए की बिजली कम कर रहे हैं। हमने उनसे वादा लिया था कि 10 रुपए की बिजली कम करेंगे फी यूनिट। वो अगर हो जाती है और 26 सेंट, वो 8 सेंट से 9 सेंट हमारी बिजली हो जाती है, तो हम वॉक ओवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये जो बम गिरा है इसका मुकाबला भी हो जाएगा, हमारी चीजें मजीद सस्ती हो जाएंगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग लागत कम हो जाएगी, और ये वो पैसे हैं जो आईपीपी से नेगोशिएशन करके बचाए गए 1500 अरब रुपए। तो ये चीजें अगर हुकूमत चाहे कि भाई अब वहाँ महंगा है, वो सामने वाला मुल्क में अंदर कर दाखिल होने के लिए हमें मजीद कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देनी होंगी और वो बिजली कम करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ इससे ज्यादा टाइमली डिसीजन नहीं है। आज हम देखते हैं अगर 8-9 सेंट जो तकरीबन आपके 26 रुपए बनते हैं फी यूनिट हो जाता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि हम मजीद कॉम्पिटिटिव कीमतें दे सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया, थैंक यू सो मच। मिर्जा इख्तियार बेग, आबिद सुलाई साहब हमारे साथ थे। और जहां अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं पाकिस्तान पे 29% लगाए, वहीं पर बांग्लादेश पर 34-33 के करीब लगाए। इसी तरीके से चाइना पे भी इतना लगाया और चाइना भी इस पर काफी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि हम टेक्सटाइल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है, तो वहां पे इन कंट्री से बांग्लादेश चाइना से हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि वहां का जो बायर है वो हमारी तरफ देख सकता है क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ का टैरिफ कम है। इस पे फायदा उठाया जा बिल्कुल है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया एंड स्टिल वी हैव द अपर हैंड। इसके ऊपर अगर हम सर जोड़ के बैठे तो हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी इससे फायदा उठा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं तो हमारा जीडीपी कदरे कम मुतासर होगा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश एंड चाइना। जाते हैं हम एक ब्रेक में, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको याद होगा कि ईद उल फितर से पहले हमने शो किया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि कुरंगी क्रीक में आग लग गई है। मिस्टीरियस सी वो आग लगी थी जिसको बुझाया नहीं जा सका था क्योंकि वो आग बुझ नहीं सकती थी। पानी भी ट्राई कर लिया, केमिकल्स भी ट्राई कर लिए, लेकिन हुआ ये कि कहा यह गया कि इसको मॉनिटर किया जाएगा और ये इटसेल्फ खुद ही ये आग जो है बुझ जाएगी। लेकिन आज 6 रोज गुजर गए हैं, ये आग नहीं बुझी है। अच्छा, मिट्टी के सैंपल्स भी लेके गए ताकि देखा जा सके कि इसके अंदर कौन सी गैसेस हैं, क्या मिनरल्स हैं, क्या वजूहात है आग लगने की। तो आग लगने की वजूहात का तो पता नहीं चल सका क्योंकि सैंपल्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मैं देखें बात द पॉइंट है कि बताया ही जा रहा था कि गैस के गैप्स हैं, गैस पॉकेट्स हैं जिसकी वजह से ये आग लगी है। अब वो जो आग है उसको मॉनिटर किया जाता है, पता नहीं किस हद तक मॉनिटर किया है या नहीं किया। अब 5 दिन हो गए हैं, वो आग भड़क रही है, वो आग चल रही है। साइम, अब कराची वाले जो हैं आप उनके अंदाज चेक करें, चाहे तूफान आ जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे यहाँ पर कहते हैं ना इलाका खाली कराया जा रहा हो, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आग लग जाती है, हादसा होता है तो लोगों को कहा जाता है भाई यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे होंगे, इसे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। समंदर जाने पे पाबंदी होती है साहिल पे, वो लोग वहां चले जाते हैं क्योंकि हाई टाइड होते हैं, वो भी नहीं सोचते कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अब यहाँ जो आग लगी है, लोग आपको पता है यहाँ पर ईद पर सेल्फियां लेने गए, तपती आग उनके बैकग्राउंड पर है, वहां से अजीबोगरीब किस्म की गैसेस निकल रही हैं जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है। वैसे ही आपका जी PM2 पार्टिकल्स जो आता है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो रही सही कसर इससे पूरी हो जाएगी, यानी आपके जो लंग्स जो इतने हेल्दी हैं मजीद अनहेल्दी हो गए और लोग यहाँ पे सेल्फियां ले रहे हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं सबसे पहले तफरी के लिए। वो कहते हैं ना मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, हमारे कराचियाइट्स की मस्ती नहीं रुक रही, सेल्फियां लेने पहुंच गए जी आग के सामने। असगर उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे आग की कंडीशन ही जान लेते हैं। असगर बताइएगा, ये 5-6 दिन हो गए ये इस आग को भड़कते हुए, मजीद और कब तक ये आग चलती रहेगी? आपकी भी बैकग्राउंड में आग चलती हुई नजर आ रही है फिलहाल हमें। क्या इकदाम किए जाएंगे इस आग को बुझाने के लिए? सर
جیسے پہلے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہنگامے پر موقوف ہے شہر کی رونق کا مخالف سے ترمیم کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی ہو تو کراچی کو اسے ایونٹ بنا لیتے ہیں اور وہاں تفریح پہ چلے جاتے ہیں. خیر بہت اچھا ہے اس وقت کہ یہاں پر اس وقت کوئی بچے نہیں ہیں. ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ یہاں بچے آئے ہوئے تھے لیکن چونکہ اسے 4 دیواری میں کر دیا گیا ہے اور صرف یہاں پر سیکورٹی گارڈ تعینات کر دیے گئے ہیں جو وہاں نہیں جانے دے رہے ہیں. تو یہ پہلے طور پہ یہ اقدام آج ہم نے دیکھا کہ یہ کیا گیا ہے. لیکن جو مانیٹرنگ کے سلسلے میں آپ بات کر رہے تھے کہ اس آگ کے سلسلے میں یہ آگ کی نوعیت کیا ہے, نیچے کتنے بڑا ذخیرہ ہے, کتنا بڑا پاکٹ ہے, اس سلسلے میں اسپاٹ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی فائر بریگیڈ یا کوئی انتظامی مشینری نظر نہیں آ رہی ہے. صرف یہ کچھ گارڈ ہیں جو ایک چھتری کے نیچے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو آنے جانے والوں کو منع کر سکیں. اس کے علاوہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے. جو رپورٹس ہیں وہ بھی ابھی تک میڈیا کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کی گئی ہیں کیونکہ بدقسمتی سے اب کہہ رہے ہیں یا خوش قسمتی سے کہ عید تھی اور عید کی تعطیلات تھیں, کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. ایک 2020 کی جامعہ کراچی کی جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹ ہے کہ چائنیز ماہرین کے ساتھ یہاں پر کام کیا گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ساحلی علاقوں میں گیس اور کوئلے کے ذخائر پائے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہاں پر یہ امکان ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ کسی اپرچونٹی میں بدل جائے. لیکن جب اس پر کام ہوگا لیبارٹریز میں اور جب یہ آگ بند ہوگی تو لیبارٹریز میں کام تو ہوگا. اب سینڈ جو سوئل تھا اس کے سیمپلز لیے گئے, جو پانی تھا اس کے سیمپلز لیے گئے, ان کی رپورٹس نہیں آئی ابھی تک. نہیں ابھی تک تو ان کی رپورٹ نہیں آئی ہے چونکہ یہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کے وہ یہاں کی مٹی کے نمونے لیے ہیں اور وہ پانی لے کر گئے ہیں. لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ذخائر کا جب ہی پتہ لگے گا جب آگ بجھے گی اور یہاں پر مشینری لگ کر کے کتنا دباؤ ہے, کتنا پریشر ہے, ذخیرہ کتنا بڑا ہے, یہ اس کے بعد ہی پتہ لگے گا. تو اب یہ آگ لگنے اور آگ بجھانے کے لیے اصغر یہ جو سیلفیاں لی جا رہی ہیں تو لوگ یہ سوچ کے تو نہیں آ گئے کہ یہاں پتہ نہیں بڑے بڑے ذخائر ہیں تو ہماری اس کے ساتھ ایک میموری ہونی چاہیے. ذخائر دریافت ہوئے تو سب سے پہلے ہم پہنچے سیلفی لینے. کو پوچھا لوگوں سے آپ نے کہ بھائی یہ کون سا مقام ہے سیلفی لینے کا؟ جی وہ یہی دیکھنے آئے تھے کہ یہ قومی دولت جو اتنا بڑا یہاں پر کوئی ذخیرہ نکل آیا ہے کراچی میں اور جو بتایا جا رہا ہے تو انہوں نے اسے بھی تفریح کی طریقے سے جیسے ہل پارک اور کلفٹن وغیرہ جاتے ہیں یہاں پر ایک اسپاٹ بنا ہوا تھا اور بچے اور خواتین تک بھی یہاں آ رہی تھیں. لیکن اب چونکہ یہاں پر ایک چوکی قائم کر دی گئی ہے تو اس لیے ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں اس اسپاٹ تک. لیکن یہ علاقہ بڑا انڈسٹریلسٹ قسم کا علاقہ ہے. یہاں پر ایک یونیورسٹی بھی یہاں سے طرف 200-400 گز کے فاصلے پر ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بلڈنگز ہیں وہ یہاں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بہت قریب ہے. تو اس آگ کے متعلق انہیں معلومات بہت جلد لینا ہوں گی کیونکہ یہ آگ کہیں بھی بھڑک کر یا کسی دباؤ کی صورت میں نکل کے جو ارد گرد یہاں پر مشینری ہیں یا یونیورسٹیز وغیرہ ان کی عمارات کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور جو بھی رپورٹس لیبارٹریز میں ہو رہی ہیں عوام کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینا چاہیے. صحیح, تھینک یو سو مچ اکثر عمر. اور بھائی لوگوں آپ سے گزارش ہے اپنی صحت کے بارے پوچھا کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ اتنی زہریلی پتہ نہیں کس طرح کی گیسز ہے جس کی وجہ سے آگ بھی نہیں بجھ رہی ہے, یہ آگ انہی کی وجہ سے لگی ہوئی. ابھی سیمپلز آنے دیں, رپورٹ آنے دیں, جب یہاں کچھ دریافت ہوگا تو سب سے پہلے ہم ہی بتائیں گے آپ لوگوں کو, بے فکر ہو جائیں. بریکنگ نیوز جو بھی کوئی خزانہ ملے گا, قومی دولت ہوگی, سونا نکلے گا, میں ہی بیٹھ کے بریک کر رہا ہوں گا. سب سے پہلے میں ہی بتاؤں گا. اور آپ ریلز یا وہ کہتے ہیں نا یار بھائی نیوز پہ لائیو دیکھ کے فوری پہنچ جائیے گا پکچر لینے. لیکن ابھی اس آگ سے بچے, ابھی اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں جی. ایک بڑی افسوسناک اور خبر ہم نے 2-3 دن پہلے آپ کو دی تھی جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت اچانک بگڑی اور اس کے بعد پھر طبیعت ان کی کچھ سٹیبل بھی ہوئی. بٹ اب جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم حسین, انہوں نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ صدر آصف علی زرداری کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے اور ماہرین کی ایک ٹیم جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. ان کی حالت بہتر ہے, حالت ان کی بہتر ہے, سٹیبل ہے. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے جو باقی جو ٹیم تھی صدر کے ساتھ ان کا بھی کرونا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے. تو اسی بات کر لیتے ہیں, ہم سنجے سادبانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. سنجے بتائیے گا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا, طبیعت کیسی ہے, کیا بتاتے ہیں ڈاکٹرز؟ جی بالکل, ڈاکٹرز کی جانب سے صدر زرداری کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تھے. گزشتہ روز ڈاکٹرز کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ صدر زرداری کو کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی رپورٹ مثبت پائی گئی ہے جس کے بعد انہیں آئسولیٹ کیا گیا ہے. عید کے دنوں پر وہ نواب شاہ میں تھے اپنے آبائی گاؤں میں جہاں پر انہوں نے عید نماز ادا کی, جس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے آئسولیٹ ہو گئے تھے. انہوں نے عید کے دن لوگوں سے ملاقات اپنی بند کر دی تھی لیکن رات گئے ان کی طبیعت خراب ہوئی. پھر نواب شاہ سے انہیں کراچی منتقل کیا گیا, نجی ہسپتال کلفٹن میں انہیں وہاں پر داخل کرایا گیا
ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے. ڈاکٹر کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ اس بات کا خدشہ تھا کہ انفیکشن کوئی ہوا ہے جس کی وجہ سے صدر زرداری کو مسلسل جو ہے وہ بخار آیا تھا. جب اس کا ٹیسٹ کیے گئے تو اس میں کرونا وائرس کی رپورٹ جو ہے وہ مثبت آئی ہے. اس وقت وہ کلفٹن کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں پر ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. آستھا بھٹو زرداری سمیت دیگر جو ان کے فیملی کے ممبر تھے اور جو ان کے عملے کے جو افراد تھے ان کے بھی کرونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 4 اپریل کو جو گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے مناسبت سے جلسہ ہونا ہے وہاں پر اب صدر زرداری جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکیں گے. انہیں وہاں پر تقریر کرنی تھی. 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں ہونے والے جلسے سے اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری سندھ کی 6 نہروں سے نکلنے والے کینالوں کے متعلق پارٹی پالیسی پر بیان دیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی سخت ہوگی اور ملک کے اہم ترین لوگوں کو تقریر میں یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ کو کینال ٹھیک ہے. سنجے سادھوانی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور سنجے یہ بتاتے کہ اب صدر آصف علی زرداری کی طبیعت اسٹیبل ہے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے اور وہ واپس اپنے جو ملکی امور ہیں وہ سنبھالیں. چیلنج یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے کچھ امپورٹنٹ ایشوز بھی ہیں جو آپ کو ہم اس سے بھی اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سیکیورٹی اقدامات اور خاص طور پر جو افغان باشندے ہیں ان کی وطن واپسی سے متعلق اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس سے آگاہ کیا گیا. اب شہباز شریف وزیر اعظم نے عید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی وزیر اعظم سے ملے. بلوچستان میں وفاق کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا اور اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور ہم ہر ممکن طور پر تعاون بھی کریں گے اور تمام ضروری اقدامات اس حوالے سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ تمام تر گفتگو تھی جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے لیکن روڈ بلاک کرنے اور املاک کو, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ کہنا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز احمد کا پریس کانفرنس میں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد 5 لاشوں کو اسپتال لایا گیا اور اسی حوالے سے انہوں نے مزید بھی پریس کانفرنس میں بات کی. اور اعتزاز احمد نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. ڈیڈ باڈیز کا جو پراپر ایس او پی تھی ڈی این اے کروایا گیا. ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے اس کے ورثہ کا ہے. بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں. یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں. انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے. بی ایل اے کا وارث کون ہو سکتا ہے, وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی, دہشت گرد جس کو بی ایل اے نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, مسنگ پرسنز کی ہم باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ اور باقی پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں. کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں, کسی کا حق نہیں ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند موجود ہیں. شاہد بتائیے گا ابھی خاص طور پر ملاقاتیں ہوئی ہیں, امن و امان کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی گئی ہے اور ہنگامی بنیادوں پر کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جو انیشیٹوز پروونشل گورنمنٹ کو لینے تھے وہ پروونشل گورنمنٹ نے لی ہیں اور ان انیشیٹوز کے نتیجے میں جو ہے ایک صرف جو ایشو ہمیں اس وقت درپیش ہے وہ سردار اختر مینگل کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کا فیس چل رہا ہے. وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اس پر میں اس وقت کوئی ایسی رائے نہیں دوں گا جو اس مذاکرات کے پروسیس کو ڈسٹرب کرے یا ڈیریل کرے. تو وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا وی ہیو ٹو ویٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوائرمنٹس بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر سے بھی چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے,
اور آئندہ ایک آدھ روز میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. تو جو بھی چیزیں ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اسے ریزالو کریں. اچھا شاہد صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کے لیے، بلوچستان کی سلامتی کے لیے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر نتیجہ خیز اقدامات جو ہے اس کی طرف جائیں گے. تو کون کون سی جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے اس وقت، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت گورنمنٹ کولیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان میں جو بڑی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے. تو ان سب کو چیف منسٹر نے ہر ڈیسیجن میں آن بورڈ رکھا ہوا ہے. لیکن لازمی سی بات ہے بلوچستان کے حوالے سے جو کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو قومی سطح کے ہوتے ہیں، جن کے لیے نیشنل لیڈرشپ کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجوزہ طور پر جو بھی طریقہ کار ہوگا چیف منسٹر اس کی تجویز دے چکے. لیکن لازمی سی بات ہے جب نیشنل لیول پہ کوئی ڈسکشن ہوگی تو نیشنل لیول کی ڈسکشن کو یا تو پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب یا پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈ کر سکتے. تو چیف منسٹر انہی سلسلوں میں ان سے ملاقاتیں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اور حالیہ دنوں میں بھی جو ملاقاتیں ہوں گی وہ اسی سلسلے کا تسلسل ہوگا. اور شاہد رید، وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی میں اولین ہمارا رول ہو اور یہ ہماری پریفرنس بھی ہے. تو کیا کوئی ایسا پیکج ہے جس کا اعلان کیا جائے گا؟ کس طرح کا پیکج ہوگا جو ڈیولپمنٹ جو ترقی میں کام آ سکے؟ صدف، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یا موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں وہ ایک بات پہ بہت واضح ہے. یہاں گزشتہ بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا چیلنج ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں کا ہے اور ماضی کی حکومتوں نے اس چیلنج کو بطور کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو ہر بار ہم کوئی پیکج کی اناؤنسمنٹ کی صورت میں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کنفیوژن سے ابھی ہمیں نکلنا ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ صرف پیکج کا نہیں ہے. بلوچستان میں آپ کو جسے کہتے ہیں 2 طرح کی جو اسٹیپس ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے، ایک کائنیٹک ڈومین میں اور ایک نان کائنیٹک ڈومین میں. نان کائنیٹک ڈومین میں لازمی سی بات ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام آتا ہے، نوجوانوں کو اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا کام آتا ہے. دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ. اور جو کائنیٹک ڈومین ہے جس میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہے، دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز. تو پہلی مرتبہ صوبائی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک ڈومین کا جو پہیہ ہے اس سے ایک ساتھ چلایا جائے تاکہ گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک ذخائر کی اور سونے کی جو بھی دریافت نہیں ہوا، بالکل جو کراچی میں دریافت نہیں ہوا، جہاں لوگ پہنچ کے لوگوں نے سیلفیز کھینچی اس امید کے اوپر کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی سونا یا کچھ ٹریئر وہاں سے دریافت ہو جائے گا. لیکن اصل میں جو چیز دریافت ہوئی ہے، جو سونا یا پھر جو امپورٹنٹ چیز دریافت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے شمال. جی اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص کے حوالے سے. اور ایوری بڈی نوز کہ ایلان مسک از دی ریچسٹ مین. کرنے دیں لوگوں کو، ایوری بڈی نوز. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میٹا کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مارک زکربرگ دنیا کے دوسرے، جبکہ امیزون کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں جیف بیزوس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تیسرے امیر ترین شخص قرار پائے گئے ہیں آفٹر ایلان مسک. سب کا تعلق امریکہ سے. جی اب فوربس کے مطابق دنیا میں اس وقت 3000 ارب پتی افراد موجود ہیں، جو تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد ہے. ایک سال کے دوران 247 افراد ارب پتی بنے. دنیا کے ارب پتی افراد کی دولت میں ایک سال کے دوران 2000 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. کیا بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں ایلان مسک سے آپ سیکھیں، انہوں نے اپنی کمپنی اپنے آپ کو ہی بیچ دی ہے. تو یہ ہوتے ہیں طریقے اپنی دولت اپنے پاس رکھنے کے. تو اسی وجہ سے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. اور
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی جو کہتے ہیں نا کابینہ ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ذرا تھوڑے سسپیشیس ہو گئے ہیں ایلان مسک کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ زیادہ پیسے کیسے بنا رہا ہے. ہاں جی, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بغیر تصدیق کیے یہ اپنے ایکس کے اوپر بیانات دیتے ہیں اور جو ساری وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے, تو وہ بہتر ہے کہ یہ اپنا بزنس سنبھالیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ایک نیا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے. کہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ تو سوچا اس بارے میں کہ بھائی آپ ذرا سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیں, خاص طور پر جب آپ اتنے. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے صدف کہ جو امیر شخص ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اسے پیسہ بنانا آتا ہے, اسے کہتے ہیں نا 2+2 کرنا آتا ہے. چلے جی اب ہم بات کر لیتے ہیں ویدر کی, اور ویدر اب کیسا ہے, عید کیسی گزری. ویسے میں کہوں گی اتنا برا نہیں تھا, عید پر بھی ویدر پلیزنٹ تھا اور دن میں وہی تھے معاملات, تھوڑی سی گرمی. اور مجھے ایسے نہ دیکھیں, یہ کراچی میں رہ رہے کہ نا آپ کو عادت ہو گئی ہے 38 پارا ہو اس کو 40 میں محسوس کرنے کا. جب تک وہ اے سی آن نہیں ہو رہا نا, اس کا مطلب شکر الحمدللہ جو ویدر جو ہے بھائی بڑا پیسہ ہے. اور جیسے ہی اے سی آن ہوگا ویسے ہی آپ لوگ پریپیئرڈ رہیں کہ لمبے 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 پرچے آیا کریں گے آپ کے گھر پہ. ویسے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو بلز ہے نا وہ دیتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے. آج وزیر اعظم بڑی کوئی اہم خوشخبری ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. بجلی ٹیرف کم ہونے جا رہے ہیں, تو لیٹس سی کتنے کم ہوتے ہیں. اور یہ نہ ہو, پلیز یہ نہ ہو کہ کہا جائے جی یہ کہ الیکٹرک صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا, تو کہ الیکٹرک صارفین کے بارے میں بھی سوچ لیجئے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. تاہم اپریل مئی اور جون میں ملک کے بیشتر مقامات پر معمول کے مطابق بارش کا امکان ہے, جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خشک موسم کے باعث گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہونے لگا ہے. لاہور میں زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے پارا, اور گرمی کے باعث گھروں اور دفاتر میں پنکھوں کے ساتھ اے سیز کا استعمال بھی بڑھنے لگا ہے. چلیں جی اپنا خیال رکھیں. اب یہ کہ عید جو ہے وہ اچھی گزر گئی ہے, اب جو دن آ رہے ہیں عید کے بعد گرمی میں اضافہ ہی ہوگا, کیونکہ اب منتھ بھی ایسے آ رہے ہیں, فل سیزن ہوگا سمر کا, تو بھائی اس میں ذرا. چلیں جی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت, ملیں گے آپ سے کل انشاءاللہ 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.